گزارش ہے بھائی، موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کا آنا ممکن ہے اور نبوت جاری ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر میرے پاس بہت ساری آیات قرآنیہ موجود ہیں اور میں اس کو پیش کروں گا۔ تو یہ موضوع ہے بھائی، یہ آیات قرآنیہ پیش کریں گے اس بات پہ کہ نبوت جاری ہے، ہم ان کے جوابات دیں گے، اور ہم اس بات پہ آیات قرآنیہ پیش کریں گے کہ بھائی نبوت ختم ہو چکی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کے اوپر ہم جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر قرآن پاک سے دلائل پیش کریں گے، اور یہ ہمارے دلائل کا جواب دیں گے۔ یہ ہمارے دلائل کا، یہ ہم جو آیات پیش کریں گے یہ ان کا رد کریں گے یا ان کا جواب دیں گے، یہ ہے موضوع۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ مرزا کے بارے میں دعویٰ بیان کرے بھائی۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مرزا ہے، یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اس کو امتی سمجھتے ہیں، نبی سمجھتے ہیں، نبی کی کوئی قسم ہے، یا مستقل نبی سمجھتے ہیں، رسول سمجھتے ہیں؟ یہ اس کو واضح کریں گے بھائی۔ جی آپ ان کا ٹائم لگا دیں، مون قادری صاحب، ابھی آپ ٹائم کا نہ ٹائم لگائیں شروع۔ اپنا مفتی صاحب، آپ نے بالکل یہاں پہ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ٹائم نہ لگائیں بھائی، اچھا ٹائم نہ لگائیں، کل کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ ہاں اپنی، میں آیت پوچھ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے نہیں کسی مربی کو لے کے آئے، میں نے کہا آیت ایک سمجھانی ہے کہ بھئی نبوت ختم ہے، جب ختم ہو گئی تو مرزا صاحب گئے پھر، تو اگر ختم ہاں نہیں ہوئی، اگر میرے پاس آیت ہے تو پھر آپ گئے۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آیت بتاتا ہوں میں کہ نبوت جاری ہے، میں نے کہا تھا ایک ہی آیت او سے یا تو آپ جائیں گے یا مرزا او صاحب جائیں بھائی گے۔ سن لیں، یہ اب بات نہیں ہے، یہ بات تو او یہ کرنے دیں نا، ابھی آپ نے آپ مکمل نے یہ بات مفتی صاحب آپ نے مکمل بات کی ہے نا، آپ مجھے کر مکمل لیں بات جی، کرنے کر دیں۔ لیں کر لیں ہاں جی کر لیں، ہاں جی بات کریں جی، ہاں آپ جی۔ بات کریں تو جی۔ یہ بات طے ہوئی تھی، میں نے کہا تھا اگر مرزا صاحب نہ بھی ہوں، اگر وہ نہ بھی پیدا ہاں ہوئے ہوتے تو آپ کا عقیدہ تو پھر بھی قرآن سے ملنا ہے۔ تو یہاں پہ مرزا ہاں صاحب کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ جب نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا تو چاہے وہ مرزا صاحب ہوں کوئی ہوں، وہ نہیں آ سکتے، اور اگر آ سکتا ہے تو آپ کا ہاں اجماع گیا۔ پھر ہم بات کریں گے کہ ہاں مرزا صاحب کے دعوے کیا ہیں، ہم بتائیں گے، میں آپ کو سمجھاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں بتاؤں گا کہ نبی آ سکتا ہے، اس پہ دلائل دوں گا میں۔ اور گزارش ہے بھائی، میری بات سنیں، گزارش ہے آپ دیکھیں، وہ آپ اگر بالفرض وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، آپ کا چونکہ جو دعویٰ ہے وہ مرزا قادیانی کے حوالے سے ہے، آپ کا عقیدہ مرزا قادیانی کے اوپر ہے بھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی میں صرف اجرائے ختم نبوت، اگر آپ اجرائے نبوت ثابت کر دیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس کو آپ مانتے ہیں وہ دلائل اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے وہ دلائل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ بالفرض مجھے ادھر لاجواب کر دیں بھائی، آپ ثابت کر سکیں، ثابت کر لیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا مناظرہ ہو جاتا ہے جی عیسائیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں، نہیں ہم کہتے ہیں کہ جی جناب عیسیٰ کے بعد نبوت جاری ہے، اور اس کے اوپر ہم دلائل پیش کرتے ہیں، ہم دلائل پیش کر لیں گے۔ کیا اس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبی ثابت ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے بھائی، جب تک ہم سرکار دو جہاں کے حوالے سے دعویٰ پیش نہیں کریں گے۔ آپ مانتے ہیں مرزا کو کہ نہیں مانتے؟ یہ بتائیں، مانتے ہیں؟ مفتی صاحب علامہ ایک صاحب تو اس یہ کو کنکلوژن کر لیں، ایسا کر لیں، یار ایک ان سے منٹ، یہ او پوچھ بھائی لیں او کہ جو بھائی او نبوت جاری ہے بھائی او جس پہ یہ بھائی دلائل آپ دیں ابھی گے، خود نہیں تھے، وہ مجھے کون بات سی کرنے نبوت دیں۔ جاری ہے، پھر دلائل دینا شروع کر دیں۔ اچھا ہاں جی، اور نبوت گزارش جاری ہے ہے، بھائی، ہاں جی نبوت جاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اکابرین کو عزت سے پکارنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو میں نبی مانتا ہوں آپ کو کم از کم صاحب لگانا پڑے گا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جی نہیں ایک بھائی میں صاحب لگانا پڑے گا۔ مفتی صاحب ایک سیکنڈ، یہ میں کلیریفائی آپ کو کر دوں۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مناظرہ جو ہے نا جس انداز سے ابھی بات ہو رہی ہے ایسی انداز سے چلے، تو آپ بھی مرزا کے ساتھ صاحب بھی لگائیں، ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب بھی اس کے ساتھ صاحب بھی لگائیں گے۔ اگر آپ اس کو علیہ السلام کہیں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے نزدیک وہ کس کا مستحق ہے۔ تو اگر آپ نے صرف ڈیبیٹ کیا دیکھیں تک اس کے بعد آپ اپنے ہاں گھر جی جا کے ہاں اس جی، کو دیکھیں شام جو ہاں کرنا ہے کریں۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بات جی یہ ہے کہ میرے گھر آتا ہے ایک بندہ،
ठीक है, वो अपने बाप का नाम बड़ी इज्जत से लेता है। मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा बदमाश दुनिया में हो ही नहीं सकता कि मैं उसे कहूँ नहीं तुम अपने बाप का नाम इज्जत से ना लो, क्योंकि मैं उसे बदमाश समझता हूँ। अगर तुमने इज्जत से लिया तो मैं तो उसे बदमाश बोलूंगा। यार ये कहाँ का तो सूर आपने साहब बनाया? कहना इज्जत है कि नहीं? साहब इज्जत ही है ना। नहीं हम साहब भी आप हाँ कह तो लेना, करे आप तो भाई साहब कह रहे हैं, हमने मुझ आपको पे मना तो पाबंदी नहीं किस बात की है? मैं उस पे जो मेरे घर आया अपने बाप का नाम इज्जत से लेता है, मैं उस पे कैसे पाबंदी लगा सकता भी तुम अपने बाप का नाम उस चले तरह ना पाबंदी लो? तो नहीं, फिर हम पे साहब भी तो आप नहीं कहें है, फिर ना, तो अगर आप साहब उस पर जितनी बार आप वो अभी भेजेंगे मेरी सलातो मर्जी सलाम है उतनी ना। दफा लानते आएंगी इधर से। हाँ तो मेरी हमारी भी मर्जी है। मर्जी है कि सलाम ना करें भाई, बात हदीस के सुने, मुताबिक गुजारिश है, सलातो सलाम अल्लाह करें। गुजारिश है सलाम भाई, कभी भी गुजारिश है। कभी भी आप नहीं कह सकते, अगर पहले बदमाशी साबित कर करनी लें, है तो दीनी साबित गुफ्तगू ना कर लें करें। 9 से, उसके बाद आप कह दें। अगर बदमाशी करनी है तो दीनी गुफ्तगू ना करें फिर नहीं आप। बदमाशी की क्या बात है? और ये मेरी बदमाशी बात है ना सुने कि आप भाई, मुझ पे और पाबंदी लगा रिजवी रहे हैं साहब, कि भाई रिजवी मैं साहब, अगर मैं इज्जत रिजवी से साहब बोलूंगा मुझे तो बात आप इधर करने मुझे दें। कोई गालियां देंगे। इब्लीस शैतान का मानने वाला आ जाए तो क्या हम उसके साथ रहमतुल्लाह अलैह उसे कहने देंगे अल्लाह के बंदे? भाई वो तुम्हारा क्या जाता है, वो तो मैंने कहना है ना। मैं तो तुम्हें शैतान समझता हूँ, फिर क्या करूं मैं? तुम्हारे साथ बात ना करूं, बात फिर भी मैं कर रहा हूँ, तुम शैतान हो फिर। नहीं लेकिन मैं तो अभी तुम्हें फिर चले, शैतान नहीं आप कह जितनी रहा। दफा कहेंगे जी मैं सारे तो तुम्हें उतनी दफा शैतान नहीं कमेंट में कह लिखिए रहा, उस पर तुम्हें लानत रिजवी लिखें कह जी। रहा हूँ। अच्छा रिजवी गुजारिश है साहब भाई, बोलूंगा मैं गुजारिश है। आपको। और भाई हाँ जी सुने, आपका नाम क्या है भाई, नाम क्या है आपका? यार मुफ्ती साहब, अगर इस तरह बात करनी फिर मुझे इजाजत दें, मैं नहीं कायल इस तरह और बात करने भाई की। आपका इसमें गिरामी क्या है भाई, इसमें गिरामी अजीम क्या बात, है? अजीम बात, अजीम बात कर इसका दीजिए नाम आप। अजीम अजीम भट्ट भाट है। साहब, जी जी भाट साहब गुजारिश ये है, गुजारिश ये है, देखें जब आप उसको अलैहिस्सलाम साबित कर लेंगे ना, आप डंके की चोट पे यहाँ नारा लगा के जाएंगे, ठीक है? मजा इस बात का है कि आप उसको पहले अलैहिस्सलाम साबित करें, ठीक है? जब आप उसको साबित कर लेंगे, हमें क्या मसला है भाई उससे? तो गुजारिश ये है कि चलें, मैं आपकी ये देखें ना, मुझसे आपने मैंने साहब नहीं कहा, मुझसे आपने मुतालबा कहा कि साहब का है, मैं साहब कहूंगा, ठीक है जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मैं मिर्जा साहब कह दूंगा, तो ठीक है, आप ही मिर्जा साहब कह दें, उसको अलकाबात लगाने से गुरेज करें, ठीक है? नहीं, मैं ये सब ताकि बात आगे चले गई। मानता, कहूँ तो ठीक है, ना कहूँ तो फिर भी ठीक है, मेरी मर्जी, ठीक है? जिस तरह अगर यहूदी मुझ पे ये पाबंदी लगाएगा हज़रत ईसा को तुमने अलैहिस्सलाम नहीं कहना, मैं कभी नहीं मानूंगा। उसके नजदीक वो झूठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मेरे नजदीक सच्चे हैं, तो मैं क्यों भाई उसकी हाँ बदमाशी मानूं? हाँ, तो ये भी तो है ना मुफ्ती साहब के, फिर हम भी हदीस के मुताबिक हम भी वो अल्फाज अदा कर सकते हैं ना। अगर ये हमारे सामने, हाँ हम जी, तो हाँ इनको जी, झूठा हाँ मानते जी, हैं तो आप कुरान पे करें, झूठ आप बोलेंगे, करें। हाँ जी, आप देखें ना हदीस पे भाई, झूठ बोलेंगे। देखें भाई, देखें, हम ये समझते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मेरे बाद इतने जो आएंगे झूठे नबी होंगे, वो दज्जाल होंगे, कज्जाब होंगे, ठीक है? अब यह है कि आप अपनी अगर अकीदत का इजहार करते हैं तो हमारी अकीदत जो है वो ये है कि हम दज्जाल और कज्जाब का है, तो ये मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ भी अपनी अकीदत जो है वो अहम है, हमारे यहाँ भी अकीदत अहम है हमारी। तो गुजारिश जी है, मुफ्ती, मैं आपसे हाँ फिर जी, आपसे मुफ्ती ये साहब, गुजारिश करूंगा, कुरान में फिर आपसे ये मेरी बात गुजारिश सुने। करूंगा भाई, सुन लें, कुरान सुन लें, ने सुन लें, अंबिया सुन के लें। दुश्मनों को पता क्या कहा है? आपको पता है ना? फिर ओ मैं वो भाई मेरी दोहराऊंगा, बात फिर सुन क्या लें, कहाँ को बात गुजारिश है जाएगी? जी, हाँ जी, गुजारिश है, मैं इतना तो इतना हम आप आपके रुशदी बन साथ के आ जाओ ना। कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मिर्जा कादियानी रुशदी था, और क्या सलमान रुशदी तरह ही है वो भी। हाँ जी, कुरान तो कहता है कि सलमान नबियों के रुशदी जो बन के आ दुश्मन जाओ, होते इंशाल्लाह हैं हम इधर बैठे हैं, वो दलाइल भाई देंगे नबी आपको। है। उस्मान भाई ऐलान आप करो कि उस्मान कुरान भाई में जो गुजारिश है भाई, और मैं बात कुरान आगे का चलने हवाला दे दे भाई, रहा हूँ ना। उस्मान भाई, हाँ जी, उस्मान भाई गुजारिश है भाई, रिजवी साहिबान गुजारिश है आपसे, बात देखें आगे मुफ्ती चलने दे, साहब, हमारे ये दोस्त शातिमों के तशरीफ ऊपर लाए। बंदूक रख के ना, शातिमों के ऊपर बंदूक रख के नबी सल्लल्लाहु की शातिमियत करेंगे, जैसे ये करते आए हैं। जैसे कि वो क्रिश्चियन ये कहते हैं जी, फलां कहते हैं जी, उनके ऊपर बंदूक रख के ये चलाएंगे अभी इधर बैठ के। अब तुम सलमान रुश्दी का यहूदियों नाम के इसमें ऊपर क्यों बंदूक लिया रख के चलाते हो, यहूदियों की तरह है? काम करते हो तुम, हमने तो नबी यहूदियों की तरह काम सल्लल्लाहु की करते हो, हदीस लात बयान की है। डालते हो हजरत भाई ईसा पर। हमने तो हदीस बयान की है, तो मैंने कुरान बयान और किया है, कुरान और खंजीर तो कहता लड़ाई है ना कि करें कुरान भाई, बयान, लड़ाई हाँ ना तो करें। ठीक है ना, उसका जवाब हम देंगे। उस्मान भाई आप मुफ्ती साहब को हैंडल करने दे, वो समझ गए, वो नहीं कहने देते उन्हें। जी मैंने ठीक पहले है। ओ दिन ही भाई बताया था कि गुजारिश ये है वाला भाई, प्यार के गुजारिश है भाई, साथ लड़ाई ना करें भाई। देखें हमारे दोस्त, हमारे ये दोस्त हैं, हमारी ब्राड पे तशरीफ लाए हैं, ठीक है? तो इसलिए हम भाई आपको भी साहिब कहते हैं, आपको भी हम साहिब कहेंगे, मिर्जा को भी हम साहिब कहेंगे, कोई मसला नहीं। तो गुजारिश है, बात शुरू करें जी, आप अपने दलाइल पेश करें, बिस्मिल्लाह। दावा जी पहले पेश कर लें, पहले दावा पेश करें भाई, क्योंकि दावा बगैर, ये उसूल है कि बगैर दावे के दलील का मकसद ही नहीं है, और जी जी बगैर मैं दलील के दावा बातिल है। जी 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 दावा जी पेश करें। जी जी
دعویٰ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہوں، ترجمے سے بار بار پڑھتا ہوں، مجھے یہ عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو ہاں رہنمائی کے لیے۔ تو جب تک انسان کا اچھا جی وجود ہے، اسے رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی ہاں بھیجتا رہے گا۔ ہاں، اب جو نبی آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اسے دلائل سکھا کے بھیجتا ہے۔ اب جو نبی آئے گا وہ اچھا اپنے دلائل بتائے گا ہمیں، قرآن کے سامنے ہم وہ دلائل رکھ دیں گے، قرآن کے مطابق ہاں لگے اس کو ضرور مانیں گے۔ یہ ہے جو مجھے قرآن سے اچھا جی تعلیم ملتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے جی۔ قیامت تک نبی آتے رہیں گے، کیونکہ ہدایت او قیامت تک۔ بھائی گزارش ہے مرزا صاحب کے حوالے سے دعویٰ واضح کریں بھائی۔ اور بھائی میں ابھی یہ مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنے نہیں آیا، میں یہ بتانا ہوں قرآن کریم ختم نبوت کا ایک بھی دلیل نہیں دیتا، اجرائے نبوت کی دیتا ہے اچھا جی۔ اور کہہ رہے ہیں چلیں جی دیکھیں ہم چونکہ اگر رٹا ڈالنا ہو تو لوگ رٹا ڈال بھی لیتے ہیں، ادھر ویسے کوئی رٹے ڈالنے والی بات بھی نہیں ہے، آپ بات اصول کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو آپ کو اس بات کے اوپر جب تک آپ پابند نہ ہو آپ کو روک کے رکھ سکتے ہیں اصولی طور پر، کوئی بھی بندہ ہمیں اس بات پہ غلط نہیں کہے گا صاحب عقل۔ لیکن چونکہ ہم آپ سے بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں بھائی، ہم جو ہے وہ بات کو یہاں پہ لٹکا کے نہیں رکھنا چاہتے، چونکہ آپ تشریف لائے ہیں تو مقصد کے لیے تشریف لائے ہوں گے، تو ٹھیک ہے جی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر کوئی ایسی آیت پیش کر دیں جس کا معارض قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ معارض سمجھتے ہیں بھائی؟ معارض کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں بٹ جی صاحب؟ میں آپ کو قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں کہ انبیاء آتے رہیں گے۔ اور بھائی میری بات سنیں بھائی، معارض سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ معارض یار کس کو کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن سے آپ دلیل لے لیں، اس کے بعد آپ نے جو میں کرنا میں وہ میں میں بتا دیتا ہوں بھائی، میں بتا دیتا ہوں۔ معارض یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ ہو قرآن پاک، یعنی وہ ایسی آپ آیت پیش کریں کہ اس سے کوئی اور آیت ٹکرائے نہ، ٹھیک ہے جی؟ پیش کریں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ نوٹ کریں جی، دوست بھی نیچے سننے والے نوٹ کریں، سورہ مومن آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک منٹ یوسف بھائی، ہمیں ادھر نکال لینے دے بھائی۔ سورہ مومن، لگا دیں، بلکہ ہاں جی سامنے لگا دیں، آیت نمبر 34۔ نہیں آپ لگائیں جی، آپ لگائیں اپنی طرف میں سے نہیں لگائیں لگا جی۔ سکتا، میرے پاس وہ فنکشن نہیں ہے، یعنی مجھے علم نہیں نہیں میرے ہے۔ پاس بھی نہیں ہے، چلیں آپ پڑھیں پھر بھائی، دوست نکال لیں جو سن رہے ہیں۔ جی سورہ آپ مومن آپ آیت پڑھ دیں۔ نمبر ہاں جی 34۔ 34۔ اچھا جی ایک منٹ۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ میرے 2 منٹ تھے تو آپ اس کو دیکھیں، میں اپنے 2 منٹ پورے کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ نہیں جی، یہ جب سن لیں جب یہ آیت لگے گی نا اس کے بعد آپ کا ٹائم دوبارہ سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت جب ہم سامنے رکھ لیں گے اس کے بعد آپ کا ٹائم جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی پڑھیں آیت پڑھیں بھائی۔ جی، لگایا آپ، میں نے کہا تھا آپ پڑھ دیں، لگایا، میرے پاس پاسبلٹی نہیں ہے۔ او بھائی ادھر آپ نے نکال لی ہے نا، میرے پاس بھی نہیں لگ سکتی، میرے پاس موبائل لیپ ٹاپ نہیں ہے بھائی۔ آپ پڑھیں بھائی، ہاں جی، میں آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ آیت پڑھیں نا بھائی پہلے، قرآن نہیں آتا آپ میرے کو؟ پاس نہیں ہے بھائی اس وقت پاسبلٹی، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ۔ ہاں یہ ہے، ہاں لگ گئی یہ بھائی؟ ہے، ہاں جی یہاں پہ ہے یار، یہ چھوٹا بہت ہے، ایک منٹ، نہیں یہ نہیں ہے جناب، یہ سورہ مومنون آپ نے لگائی، میں مومن کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ غافر ہے دوسرا نام، اس کی آیت نمبر 34 ہے، وہ لگا دیں مون قادری بھائی۔ اور یہاں سے تو ہماری بات ثابت ہو گئی ہے الحمدللہ۔ سورہ غافر آیت نمبر 34 ہے، وہ لگا دیں۔ اور ماشاءاللہ یہ تو ہماری دلیل انہوں نے دے دی ہے، اور اس کا بھی کئی بار ان کو جواب دیا ہوگا۔ صاحب ہمارے درمیان کوئی دوسرا دلیل نہیں دے گا، یہ عثمان بولے بھائی نا آپ بھئی، خاموش بولے رہے نا، اسے کرنے دیجیے، دوست گزارش ہے، خاموش ہو جائیں۔ ہاں جی یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تم نے حدود سے تجاوز کیا اور اللہ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کا فتویٰ آ گیا، جو بھی یہ کہے
کسی رسول کی وفات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ گمراہ ہے، اس نے حدود سے تجاوز کیا۔ گزارش ہے بھائی آیت پڑھیں بھی، آیت پڑھیں پہلے، آیت پڑھیں جی بٹ صاحب۔ ہاں جی دیکھیں میں نے ترجمہ پڑھ دیا، آیت پڑھنے میں غلطی کر دیتا ہوں بھائی آیت پڑھیں بھائی، آپ کو قرآن، عجیب بات ہے بھائی، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ لوگوں کو جا کے چیلنج دیتے ہیں بھی میرے پاس آیات ہے۔ یہ قرآن پڑھنا تو آیت سیکھیں ہے، پہلے۔ یہ آیت دلیل ہے، یہاں پہ فتویٰ موجود ہے اللہ وہ تعالیٰ پڑھیں تو کا۔ صحیح نا، اس کو پڑھ کے یار سنائیں، میں نے قرآن جو پڑھنا نہیں پڑھنا آتا تھا آپ کو؟ پڑھ دیا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو پھر جو بتائیں پڑھنا تھا پڑھ دیا، کیا ہے؟ آپ کو یا میں آیت نے ہی نہیں آتی، آپ کہہ یا دیں میں نے غلط پڑھا ہے تو آپ نے غلط پڑھا ہے آپ نے، جب آپ کو پتا ہے کہ وہ قرآن بھائی میں لکھا آیت ہوا ہے۔ پڑھیں نا، یہ اس طرح کو مناظرہ ہوتا ہے بھائی، سب دوست سن رہے ہیں، اس طرح کا کبھی کوئی آپ نے کوئی ڈسکشن آپ نے سنی ہے؟ جی جی کوئی ڈسکشن آپ نے سنی ہے؟ دوبارہ ایک بندہ مفتی ترجمہ صاحب کری جا یہاں رہا ہے، پہ آیت پڑھ لی۔ آپ نے کہنا ہے کہ یہ فتویٰ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے اور کہ بھائی کسی سن لیں، آپ نے نہیں یہ میری بات سنیں، آپ نے مجھے فرمایا تھا، دیکھیں میں نے آپ کو بڑا پڑھا لکھا بندہ سمجھا تھا، آپ نے کہا جی میں نے کیسر راجہ کے ساتھ بات کی ہے جی، وہ مجھے جواب نہیں دے سکا، اور میں نے شبان ختم نبوت کو لاجواب کر دیا، ادھر آپ ترجمہ پیش کرتے رہو، آیت جی پڑھی تھی۔ بالکل ترجمہ پیش کرتا رہا، میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ بھی پڑھنے میں غلطی کر دیتا ہوں تو اس لیے ترجمہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تو صحیح کرے نا، اس کو خدا کے بندے دلائل اکٹھے کرنے سے پہلے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن اس کو پڑھنا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ اگر میں نے غلط ترجمہ کیا، ترجمے بھی آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں نا، اگر غلط کیا تو بتائیں آپ نے غلط کیا، یہ چلیں کریں، دوبارہ ترجمہ کریں بھائی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف ترجمہ کریں، ٹھیک ہے رہنے دیں، ٹھیک۔ ہاں جی، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے پہ شک ہی میں رہے، یہاں سے میری دلیل شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم بولے کہ ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اس سے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دے دیا ہے کہ جو یہ کہے کسی رسول کی وفات کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو وہ گمراہ ہے، اس نے حد سے تجاوز کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ بھیجے نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ تمہارا اختیار، تم سے کب سے اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا بھائی اللہ بھیجے گا نہیں بھیجے گا، تمہارا اختیار ہی نہیں ہے۔ جی یہ ہے دلیل، بتائیں اب اس فتوے کا کیا کرنا ہے مفتی صاحب بتائیں۔ گزارش ہے آپ کو اگر قرآن نہیں آتا، آیت نہیں آتی، تو آپ تو رٹا باز مناظر ہیں بھائی، آپ اس بات کا غصہ نہ کریں، لیکن آپ رٹا باز مناظر ہیں، یہ بات حق ہے کہ اب اگر آپ کو آیت نہیں پڑھنی آتی تو آپ کو ترجمے کی اس کی کیا سمجھ ہوگی بھائی، آپ نے صرف ترجمے یاد کی، آیت نہیں یاد کی۔ اچھا گزارش ہے بھائی، کہتے ہیں جی اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اپنا یہ کہنا کہ رسول جو ہے وہ نہیں آئے گا، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے بتا سکتے ہیں بھائی؟ کس کے لیے آیت آئی ہے؟ جی یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت زندہ لوگوں کو سنائی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور یہ آیت میرے لیے ہے۔ اچھا یہ آپ کے لیے ہے؟ جی پورا قرآن ہی میرے لیے ہے۔ ہاں جی، اور سن لیں بھائی، آپ نے کسی رسول کا انکار کیا؟ دیکھیں انکار نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے سنیں، یہ آیت انکار کرنے والوں کی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول کا انکار کر رہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مثال دیتا ہوں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تم سیکھ سکو، سمجھ سکو، تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دی ہے میرے لیے کہ دوسری امتیں یہ کیا کرتی تم نے یہ نہیں کرنا۔ او بھائی میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ یہاں پہ آیت کا مخاطب میں ہوں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ نے کہا کہ یہاں پہ آیت کا مخاطب میں ہوں، اب گزارش یہ ہے کہ اس بات کو سامنے رکھے سب دوست، میں آیت پڑھ کے اس کو تو آیت آتی نہیں ہے بیچارے کو، اب میں آیت پڑھ کے ترجمہ کروں گا، اب آپ نے یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ یہ جناب یہ اس آیت کا مخاطب ہے، سنیں اب آپ کے اوپر جو حکم شرعی لگے گا نا، اس کی وجہ سے وہ آپ نے خود بیان کرنا ہے، اس کا مخاطب بننے کی وجہ سے۔ سونا بھائی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے، ٹھیک ہے، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اچھا، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک ہی میں رہے۔ اور بھائی یوسف جو لے کے آئے تھے تم نے اس میں شک کیا؟ بتاؤ۔
یوسف جو لے کے آئے تھے اس کے اوپر تم یوسف کیا ہے نبی ہونے میں شک ہے آپ کو؟ بتاؤ. جی مفتی صاحب، میں نے کہا کہ یہ آیت میرے لیے ہے، پورا قرآن ہی انسان کے لیے ہے، کوئی ایک حصہ نہیں، پورا قرآن انسان کے لیے ہے. اور تو بھائی یہ آپ آیت کہہ رہے ہو مخاطب میں ہوں. سنا ہاں ہاں سنا بھائی سنا یار. آپ بات کہتے ہو اچھا اس کا مطلب یار یہ ہے میرے کہ 2 پورا منٹ لگاؤ قرآن بھائی، میں اس طرح نہیں بات بنے گی. 2 منٹ لگاؤ میرے، 2 لگاؤ منٹ بھائی لگاؤ. ان کا 2 منٹ لگاؤ بھائی 2 منٹ لگاؤ ہاں بھائی. جی ہاں جی 2 لگا منٹ دیں جی لگاؤ. ماڈریٹر صاحب ان کے 2 منٹ لگا دیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں 2 منٹ میں. ہاں جی. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے کہ قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ تم عبرت حاصل کرو. اب قصے کیا ہیں؟ قصے وہ ہیں جو پرانی قوموں نے اپنے دین کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہود کے واقعات بیان کیے، بار بار کیے. انہوں بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تو تاکہ تم عبرت حاصل کرو. اب اس آیت سے میں نے یہ عبرت حاصل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دوسری امتیں، دوسری قوموں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا فتویٰ صادر کیا کہ وہ گمراہ ہیں. تو تم نے یہ غلطی نہیں کرنی. اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے کہ اے انسان، اے جو نبی کی نسل کے بعد جو پیدا ہو رہے ہو، تم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو دوسری قوموں نے کی. تو بھائی میں نے سبق سیکھ لیا کہ میں نے یہ نہیں کہنا کہ رسول کے وفات کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اس آیت سے صرف ایک عبرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ غلطی نہیں دہرانی جو انہوں نے کی. اور اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہاں تم عبرت حاصل کرو. اب میں اللہ کی مانوں، آپ کی مانوں، آپ کی جماع کی مانوں، کس کی مانوں؟ تو فتویٰ موجود ہے مفتی صاحب. یا تو یہ فتویٰ قرآن سے نکال دیں آپ، اگر نکال سکتے ہیں تو، کیونکہ قرآن میں موجود ہے تو میں اس کا پابند ہوں. آپ کا پابند نہیں ہوں، قرآن کا پابند ہوں. تو قرآن میں یہ موجود ہے، کیا کرو اب میں. جی مفتی صاحب. اچھا بس ٹائم مکمل ہو گیا ان کا بھائی، آپ پورا اپنا ٹائم کر لیں. نہیں میں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو. اور جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان قصوں میں یہ بھی قصہ شامل ہے. کوئی آج قرآن کریم میں ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے عبرت حاصل نہیں کرنی. تو میں نے اس قصے سے عبرت حاصل کر لی ہے. میں نے ہر قصے سے عبرت حاصل کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. یہ بیان کریں بات. یہ میرا ٹائم لگا دیں بھائی ماڈریٹر صاحب. جی مفتی صاحب لگا دیا آپ کا ٹائم. اور گزارش ہے ابھی عزیز دوستو قادیانی بھائی دیکھو بھائی اپنا بٹ صاحب آپ نے غصہ نہیں کرنا، میں اپنے میرا ٹائم ہے، آپ میں اس میں جو مرضی بولوں بھائی، گزارش ہے. اور قادیانی صاحبان بھائی ایک آپ اپنے مسلک کا دفاع اس طرح سے کرتے ہو، مذہب کا مسلک تو نہیں کہہ سکتے، آپ کا جو دین بھی نیا ہے، مذہب بھی نیا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے شریعت محمدیہ سے. تو یہ اس طرح آپ ترجمے کر کے اور پھر ترجمے بھی اپنے پاس سے ترجمے کر کے آپ کو پتہ نہیں ہے مخاطب یہاں پہ کون ہے، اس طرح آپ اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہو. مجھے تو لگا تھا کہ بھائی شاید کو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، لیکن اب دیکھیں بھائی گزارش ہے، انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس کے اوپر ہم بات تو کر چکے. اس نے کہا جی کہ اس کا مخاطب میں اگر آپ اس کے مخاطب ہیں تو آپ اب غیر مسلم ہو گئے بھائی. اگر آپ اس کے مخاطب ہیں آپ غیر مسلم ہو گئے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حتی اذا حلقا، یہاں تک کہ جب یوسف جو ہے وہ فوت ہو گئے تو قل تم نے یہ کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ اس کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا. اگر آپ اس کے مخاطب ہو تو آپ نے آپ تو مرزا کو ثابت کر رہے ہو، اور اس آیت کے تحت اگر آپ اس کے مخاطب ہو نا، آپ نے جناب یوسف کے بعد سب رسولوں کا انکار کر دیا بھائی، سب رسولوں کے آپ منکر ہو گئے اور آپ اسلام سے خارج ہو گئے. سمجھ آئیے، آپ تو رسول خدا کو بھی نہیں مانتے اگر اس آیت کے آپ مخاطب ہو. دوسری بات یہ ہے یہ خطاب یہودیوں کو ہے بھائی. اب اگر آپ خود کو یہودیوں میں سمجھتے ہو کہ واقعی آپ یہودی ہو تو پھر تو آپ اس کے ہو، آپ واقعی اس کے مصداق ہو بھائی. اگر آپ اپنے آپ کو یہودی کہو کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہودی ہوں، کیونکہ یہ بات یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں نے یہ بات کہی ختم ہو گیا. جی ٹھیک ہے بھائی، یہ اس بات کا جواب دیں بھائی. آپ مخاطب کیسے؟ جی مہربانی. جی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور گزارش ہے ماڈریٹر صاحب، ایک منٹ بھائی بٹ صاحب، گزارش ہے ماڈریٹر صاحب اس کا ٹائم بڑھائیں جی، 5 منٹ کر دیں.
5 منٹ لگا دیں بھائی، ٹھیک ہے، ان جی کو جی 5 منٹ دے دیں، اس کے بعد 5 منٹ مجھے دے دیں. نہیں 2 منٹ کافی ہیں، 2 اور منٹ نہیں جی لگائیں گے. بٹ صاحب 2 منٹ میں بات نہیں پوری نہیں ہوتی 2 بھائی بٹ منٹ صاحب. کافی ہیں، 2 منٹ، ہاں جی 2 منٹ اور 3 لگائیں. لگا دیں بھائی، 3 لگا دیں، 3 منٹ لگا دیں بھائی چلے موڈریٹر 3 صاحب. منٹ لگا دیں یار، 3 منٹ لگا دیں، اب مفتی صاحب ٹھیک کی ہے مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، بیان کریں جی بٹ صاحب. ہاں جی مفتی صاحب، آپ نے اپنی ٹرم میں یہ نہیں بتایا کہ یہ آیت قرآن میں، ہاں آپ نے پہلے مخاطب کی بات کی، میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے انسان سے خطاب کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زمانے میں گزرا اور جو اس کے بعد آنے والا ہے یا آئے گا. ٹھیک ہے، اب گزری ہوئی قوموں کو خطاب نہیں اللہ تعالیٰ کر رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات زندہ لوگوں کو سنائی ہیں، نہ کہ مردہ لوگوں کو. مردہ لوگوں کو وہ آیات نہیں سنائی گئی، تو لہذا مخاطب کون ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے ہم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ غلطیاں تم نے نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ جو یہ کہے رسول کی وفات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ دوسرا رسول نہیں بھیجے گا، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حکمت اور مقصد بیان کر رہا ہے، یہ اس لیے بیان کیے گئے تاکہ تم عبرت حاصل کرو. اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے آپ نے عبرت حاصل نہیں کرنی، تو آپ واضح طور پہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے عبرت حاصل کرو، آپ کہہ رہے ہو نہیں بھائی عبرت حاصل نہیں کرنی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ لوگوں کو سنائی تو اس لیے سنائی کوئی عبرت حاصل کرے یا اس لیے سنائی کوئی عبرت حاصل نہ کرے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو سنائی گئی کہ عبرت حاصل نہ کرے یا سنائی گئی کہ عبرت حاصل کرے. اب میں نے عبرت حاصل کر لی ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی، آپ بھی یہ نہ کہیں قرآن کا فتویٰ موجود ہے، اور فتویٰ کس لیے؟ میرے لیے ہے تاکہ میں عبرت حاصل کروں. تو اگر آپ اس کے انکار کر رہے ہیں تو اللہ پھر کو حساب آپ نے دینا، مجھے آپ نے حساب نہیں دینا. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو عقیدہ ہے بالکل اس آیت کے مطابق ہے، اور یہ آیت کھل کے واضح کر رہی ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی، اس کا اختیار. ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے اگر اس سے مقابل پر دلیل آنی ہے تو آپ مجھے دلیل دیں گے کہ دیکھیں یہ نتیجہ جو یہاں پہ نکل رہا ہے یہ غلط ہے، میرے پاس اور کوئی آیت ہے جو اور نتیجہ نکال رہی ہے، پھر ہم اس آیت پہ بات کر لیں گے. لیکن یہ آیت کیونکہ قرآن میں موجود ہے، اور ہر آیت قرآن کی میرے لیے حکم ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، تو میں اس آیت کے خلاف نہیں جا سکتا. تو مفتی صاحب برائے مہربانی اب اپنی ٹرم میں مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ اس آیت کا قرآن میں کیا مقصد ہے؟ اگر عبرت حاصل نہیں کرنی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کو کیوں سنائی، اور اگر کوئی اور آیت موجود ہے جس سے آپ کا عقیدہ واضح ہوتا ہے تو آپ وہ بھی بتا دیں، میں اس پہ غور کر لوں گا. ٹھیک ہے، شکریہ، مہربانی بہت بہت. ٹائم لگائیں جی موڈریٹر صاحب. گزارش ہے جی عزیز دوستو، جو بٹ صاحب ہیں ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں، بے سر و پیر باتیں، بغیر عقل بغیر دلیل کے باتیں ہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا ہے اس کے مخاطب آپ کہتے ہیں جی پورے قرآن کے مخاطب ہم ہیں بھائی، اور جہاں پہ یہ اللہ تبارک، اچھا پورا قرآن جو ہے وہ اپنا اس میں جتنے احکام ہے کیا وہ تمام مسلمانوں کے لیے؟ اگر یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ میں اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے یا اہل الکتاب کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ منافقین کو مخاطب کیا بھائی. منافقین کو بھی مخاطب کیا گیا، کافروں کو مخاطب کیا ہے، اللہ نے مشرکوں کو مخاطب کیا ہے. خدا کے بندے کو عقل ہے؟ اب وہ مشرکوں والی کہو گے کہ ٹھیک ہے جی اس سے میں مراد ہوں کہ ٹھیک ہے سب انسانیت، اور یہ مطلب نہیں ہے سب انسانیت کے لیے قرآن ہے تو ہر آیت کا جو مخاطب ہے وہ سارے لوگ ہیں. عجیب آپ عقل سے پیدل باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ دوسری بات یہ عزیز دوستو، یہ بات خاص طور پہ حتی اذا ہلاکا، یہاں سے اس نے استدلال کیا ہے، میں اس کے اوپر اب بات کرنا چاہوں گا. حتی اذا ہلاکا، ہلاکا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے بھائی، اور صیغہ جب کوئی صیغہ غائب کا بولا جاتا ہے اس کے لیے قاعدہ قانون ہے. میں نے اس کو کہا تھا مربی کو لے کے آؤ، مربی کو لے کے آؤ تاکہ اس کے سامنے ہم یہ چیزیں بیان کریں. بھائی آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اب ہم آپ کے سامنے کیا بتائیں کہ یہاں ضمیر کدھر جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. تو حالانکہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے.
اور واحد مذکر غائب جو ہوتا ہے اس کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ پیچھے کسی نہ کسی کی طرف لوٹتی ہے بھائی. تو ہم دیکھیں گے کہ پیچھے کون موجود ہے. پیچھے یوسف موجود ہے عزیز دوستو, پیچھے ذکر یوسف کا ہے. تو یہ آیت خاص طور پہ جناب یوسف علیہ السلام کی وفات سے متعلق ہے کہ یہاں تک کہ جب جناب کہتے ہیں جب یوسف آئے تو تم نے اس کو مانا بھی نہیں. اللہ فرما رہا ہے یہودیوں کو کہ جب یوسف آئے تو تم نے ان کو مانا بھی نہیں یوسف کو, اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے اس کے بعد کیا کہا, قل تم نے کہا اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا بھائی. اور یہ بات جناب یوسف کی وفات سے متعلق ہے بھائی, خدا کے بندے. اور یہ محمد الرسول اللہ کی وفات کے والے سے نہیں ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے, سمجھ آئی نا, تو تم اس کا انکار کرو گے. یہ کوئی عقل والی بات ہے جب بات پیچھے جناب یوسف کی ہو رہی ہے اور لفظ حالہ کا آیا ہے, ٹھیک ہے, اور مرجع اس کے پیچھے جناب یوسف علیہ السلام موجود ہے, تو آپ کیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر سکتے ہو بھی یہ آیت ان کے لیے؟ یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے. خدا کا کچھ خوف کریں, کچھ عقل سے کام لیں بھائی. پتہ نہیں کہاں سے آپ آ گئے ہیں جی میرے پاس آیا, یہ آیات ہے آپ کے پاس, وہاں آپ کے پاس یہ آیات ہے. عجیب بندے ہو. گزارش ہے عزیز دوستو, دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے, ختم نہیں ہوئی, اور آیت یہ پیش کر رہے ہیں یوسف کے بعد نبی آئیں گے. او کو خدا کا خوف کرو بھائی, عقل سے کام. یوسف کے بعد نبی آئیں گے اس کو پیش کر رہے. اچھا دوسری بات یہ ہے بھائی, مختصر ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. اچھا جی آپ بتائیں بھائی یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ جی 3 منٹ میں لگا دیں. لگا دیں بھائی 3 منٹ. ہاں جی مفتی صاحب, آپ نے جو دلیل بنائی ہے, قرآن نے اپنا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پرانی امتوں کی کرتوتیں بتانے کے لیے صرف کیا ہے. اور پھر میں نے جو آیت پیش کی سورہ یوسف آیت نمبر 111, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کو سنائی ہے, اور کہا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان ہو رہے ہیں ان سے تم عبرت حاصل کرو. ضمیر چاہے پرانے لوگوں کی طرف جائے, لیکن یہ جو آیت ہے یہ زندہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ یہ آیتیں بیان کی جا رہی ہیں تمہیں کس سے بیان کی جا رہی ہیں, عبرت حاصل کرنے کے لیے. اب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی نبی کی فرمایا قرآن میں موجود ہے, میں نے عبرت حاصل کر لی. آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے عبرت حاصل نہیں کی. اگر آپ نے عبرت حاصل نہیں کرنی تو پھر آپ قرآن کے خلاف ہو گئے. اگر میں نے عبرت حاصل کی ہے تو میں کیسے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ اور یہ آیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کو سنائی ہے اور ہمارے لیے محفوظ کی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے, دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی تم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, وہ قرآن دلیل دے رہا ہے کہ تمہیں تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ قرار دیا ہوا ہے. تم بھی یہ غلطی نہ کرنا. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, انہوں نے غلطی کی, ہم غلطی کریں گے تو کوئی بات نہیں, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ گمراہ تھے. تو اگر آپ کو گمراہ ہونے کا شوق ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو حساب دینا, مجھے نہیں دینا. آپ نے, میرا کام تھا آپ کو بتا دینا کہ کوئی ایسی قرآن میں دلیل موجود نہیں ہے کہ نبی کی سلسلے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, بلکہ یہ دلیل ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نہیں بھیجے گا وہ گمراہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہے کہ نہیں یہ بات جو نتیجہ نکل رہا ہے یہ غلط ہے اور نتیجہ نکلتا ہے, تو نبی کی وسلم کے حوالے سے بھی آپ آیت پیش کر دیں جو اس میرے دعوے کو رد کر دیں یا اس دلیل کو رد کر دیں. میں نے تو آپ کو نہیں روکا. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی آیت پیش نہیں کی جو آپ کے مقدمے کو درست ثابت کرتی ہو, اور نہ ہی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود کیوں ہے سورہ مومنات نمبر 34 کی. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیا صرف حکمت کی بات کرتا ہے. حکمت اس آیت کی اگر ہو سکتی ہے تو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے جو سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ہے کہ عبرت حاصل کرو, اور تو نہیں ہو سکتے نا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بتک کی آیت آ گئی قرآن کریم میں, یعنی کہ میں نے اس آیت سے کوئی سبق ہی حاصل نہیں کرنا. اللہ کا فتویٰ موجود ہے, وہ میں نے اس کو سمجھنا بھی نہیں, اس کو اپنانا بھی نہیں. یہ بتکی یعنی کہ ایسی آیت آ گئی, خدا کو پتہ ہی نہیں چلا نعوذ باللہ, یا نبی کی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت قرآن میں کیوں لے کے آ رہے ہیں. وہی اس کی کوئی حکمت ہے, اس کی کوئی وجہ ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, اور مقصد یہی ہے کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو, یہ کرتوتے نہ کرو. اب یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی نبی ہے انہوں نے انکار کیا اور وہ غضب کا شکار ہوئے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی نبی آ جائے اور وہ اپنے دلائل دے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نبوت کے یہ دلائل سمجھائے ہیں, اور میں اسے سچا پاؤں میں انکار کروں گا, تو میں بھی غضب کا شکار ہو جاؤں گا. قرآن میں یہ فتویٰ موجود ہے. شکریہ. اور گزارش ہے عزیز دوستو, یہ اللہ اس کو کیا کہے بھائی, کہتا ہے
فرماتے ہیں اب کہتے ہیں کہیں گے جی ہماری بے ادبی کر دی. اور بٹ صاحب فرما رہے ہیں جی آپ نے بات سنی ہے, کہتے ہیں وہ ضمیر شمیر جدھر مرضی جائے. بھائی ضمیر کا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ضمیر کہیں بھی جا سکتی ہے. کہتے ہیں ضمیر کا کیا ہے بھائی, وہ جدھر مرضی جائے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تو عبرت حاصل کرنی ہے. اور ٹائم لگائے ماڈریٹر صاحب, ٹائم لگا دیں میرا. جی جی لگا ہوا ہے ٹائم مفتی صاحب. اچھا جی, کہتے ہیں ضمیر جدھر مرضی جائے بھائی, ضمیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے صرف اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. لو جی گل موقع جو عبرت تھے, عبرت کے اوپر بات یہ ختم ہوئی ہے. پھر بات یہاں پہ آ گئی ہے. اچھا, انہوں نے اس سے عبرت حاصل یہ کیا کہ کبھی بھی کسی رسول کا انکار نہیں کرنا. اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں, اس کا انکار نہیں کرنا. یہ انہوں نے ساتھ سے عبرت حاصل کر لی ہے جی, کہ کوئی بھی کہے. لو جی, اور یہ مرزے کے بارے میں تو نہیں ہے نا بھائی بٹ صاحب, یہ مرزے کے بارے میں نہیں ہے. کوئی بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں رسول ہوں, تو آپ کی عبرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو رسول مانیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرزے کے بعد بھی اگر کوئی آج بھی کہے گا کہ میں نبی ہوں, بھائی وہ مرزا فوت ہو گیا, اس کا شریعت نظام سارا ختم ہو گیا, میں نبی ہوں. تو عبرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو بھی نبی مانیں بھائی, کیونکہ ضمیر شمیر کا تو رولا ہی نہیں ہے. آپ میں مسئلہ ضمیر کا ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر لوٹتی ہے, مخاطب کون ہے, کوئی چکر نہیں ہے. آپ کا کام ہے بھی عبرت پکڑو بس, عبرت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. عبرت سے ہی مرزے کو ثابت کر رہے ہیں. اور عزیز دوستوں گزارش ہے بھائی, یہ پتہ نہیں کہاں سے بندہ آیا بھائی, ہم اس کا انتظار کر رہے تھے. ہم نے کہتا جی آپ کو یہ آیت پیش کر دو. میں نے کہا تھا آیت نہیں آیات ہیں اللہ کے فضل سے. ختم نبوت کے اوپر اتنی آیات ہیں ہمارے پاس, اتنی آیات ہیں, گنتے گنتے وہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, ہماری آیات ختم نہیں ہوگی. ملاحظہ فرمائیں, سورہ اعراف ہے, آیت نمبر 157 ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے, قل محبوب فرما دو, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اللہ کا رسول ہوں بھائی. میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. مفہومی ترجمہ یہ ہے بن کے آیا. ویسے لفظی ترجمہ اس کا کریں گے تو یہ ہے بھائی کہ محبوب آپ یہ بات فرما دیجئے, اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. عزیز دوستو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ہے ناس, اور ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. 3 منٹ 1 منٹ مجھے دے دیں, اس کے بعد آپ بے شک 4 منٹ لے لیں بھائی. بٹ صاحب نہیں, بات پوری کر اس طرح مناسب نہیں ہے. ہمارے پاس درمیان ایک بات طے تھی تو اس کے مطابق او چلیں. بٹ صاحب آپ 4 منٹ لے لیں بھائی, مجھے بات پوری مجھے کرنا ہے. نہیں آج پڑھ رہا ہوں قرآن ضرورت کی. مجھے اب میرا وقت اور دے دیں. آپ کو قرآن آتا نہیں, مجھے آتا, مجھے تو پڑھنے دینا خدا کے بندے. مفتی صاحب جب قرآن تو 2 پڑھنا منٹ دیں. طے کیے, 2 منٹ کیے, پھر آپ نے 3 منٹ کر دی. اب 3 منٹ پہ قائم رہیں, ٹھیک ہے جی. مجھے اچھا کر لیں جی, کر لیں. اس آیت کا جواب دے دیں جو میں نے پیش کی ہے بھائی. اس آیت کا جواب دے دیں. میں دیتا ہوں 3 منٹ لگا جی میرے. لگا دیں پہلے تو مفتی صاحب جو ہمارے درمیان میں طے تھا آپ نے اس کی خلاف ورزی کی. ہمارے درمیان طے تھا کہ آپ مرزا صاحب کہیں گے, آپ مرزا نہیں کہیں گے. آپ نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی, اور میں نے آپ کو نہیں ٹوکا. آئندہ میں آپ کو, یعنی کہ آپ کا ٹائم ہوگا بھی تو میں آپ کو ٹوک دوں گا کہ اس طرح نہیں, ہمارے درمیان کچھ ہوتا ہے. دوسری بات کہ آپ نے سورہ مومن آیت نمبر 34 پہ ایک بھی لفظ ادا نہیں کیا کہ اس کی حکمت کیا ہے, وہ قرآن میں کیوں آ گئی. آپ کہتے ہیں جی, یہ کہتے ہیں ہم نے عبرت حاصل. بھائی قرآن کہہ رہے کہ عبرت حاصل کرو, سورہ یوسف آیت نمبر 111. یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں, وہ تو قرآن, یعنی کہ آپ قرآن پہ ہنس رہے ہیں, ٹھٹھا کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے عبرت حاصل کرو, آپ کہہ رہے ہیں ہنس رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے عبرت حاصل کرو, جبکہ میں نے قرآن یہاں تو کہیں کہ قرآن میں وہ آیت موجود نہیں ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 111 دوست نوٹ کر لیں, وہاں پہ واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں, قصوں میں جب بیان کی جاتے ہیں تو ہمیشہ ضمیر جو ہے وہ پرانے لوگوں کی طرف ہی لوٹتی ہے, کیونکہ ان کے قصے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تو عبرت حاصل کرو. اور جب میں نے کہا کہ عبرت حاصل میں نے کر لی, کہ میں نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کو رسول نہیں بھیجے گا کیونکہ فتویٰ موجود ہے, یہ اس پہ ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں. عجیب بات. اور بتا بھی نہیں رہی کہ یہ آیت قرآن کریم میں کیوں موجود ہے, سورہ مومن آیت نمبر 34, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کو کیوں سنائی, اگر ان کا تعلق پرانے لوگوں سے ہی تعلق پرانے سے تھا, نئے سے بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ نئے لوگوں سے بھی ہے, آنے والوں سے بھی ہے. ہمیشہ انسان جب تک وجود اس کا ہوگا اس کے لیے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو عبرت حاصل کروں میری اولاد نہ کرے یا میری اولاد کی اولاد نہ کرے. قیامت تک جو انسان پیدا ہوتا رہے گا وہ قرآن سے عبرت حاصل کرے گا جو پرانے واقعات بیان ہوئے. اچھا اب آپ نے کہا کہ نبی کی عزت تمام انسانوں کے لیے رسول ہے, تو بھائی میں نے کب کہا کہ نبی کی عزت تمام انسانوں کے لیے رسول نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے, لیکن اس کے بعد پھر بھی نبی آئے. میں نے قرآن کو دیکھ کے اپنا عقیدہ بنانا ہی آپ کو دیکھ کے. قرآن سورہ نوٹ کریں جی, سورہ المائدہ آیت نمبر 46, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے اور یہود کے لیے تورات کے تحت فیصلہ کرتے تھے. سورہ المائدہ آیت نمبر 46. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو انبیاء آتے تھے وہ تورات کے پابند ہوتے تھے. ان کے آنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کم نہیں ہوئی, نہ انہوں نے شریعت کو کم کیا, نہ انہوں نے نبی کی عزت کے زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو کم کیا. کیا حضرت زکریا نے آ کے کوئی تبدیلی کی, حضرت یحییٰ نے آ کے کچھ کیا حضرت موسیٰ کے زمانے کو کم کیا, شریعت کو کم کیا, ان کے بلند مقام کو کم کیا؟ تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شرعی نبی کی امت میں اگر نبی آ جائے تو شرعی نبی کا اپنا جو مقام ہوتا ہے, اپنا زمانہ ہوتا ہے, اپنی شریعت ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر نبی آ جاتا ہے تو نبی بطور مبشر آتا ہے, وہ خوشخبریاں لے کے آتا ہے. اگر آپ کو یہ خوشخبریاں پسند نہیں ہیں تو بھائی اس میں پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ گزارش ہے بھائی, گزارش ہے. اب پھر اسی بات کے اوپر کہتے ہیں, سنا بھائی سنیں, بٹ صاحب کی باتیں بڑی مزیدار ہے, پھر مناظرہ اپنی جگہ. اب یہ شغل میلہ ہم قرآن کے اوپر نہیں کر رہے ہیں, اور یہ شغل میلہ قرآن کے اوپر نہیں ہے بھائی, یہ آپ کے فہم کے اوپر ہے. یہ آپ نے جو قرآن کے اندر تحریف کی ہے, اپنی مرضی سے مطلب نکال رہے ہو اس کا, اپنی مرضی سے قرآن کے معنی بیان کر رہے ہو, قرآن کا انکار کر رہے ہو. کہاں سے اٹھا کے اس کو کہاں سے پیش کرو, آپ کی عقل کے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں, آپ کی عقل کے اوپر ہمیں ہنسی آ رہی ہے کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے, اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں بیان کیا ہوا. کہتے ہیں اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور بھائی اس کو بیان کرنے کا مقصد یہودیوں کے خلاف حجت قائم کرنا ہے, یہودیوں کے خلاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حجت قائم کرنا ہے. یہ آیت کا مقصد ہے. آیت کا مقصد پوچھ رہے ہیں, ان کو یہ کہنا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آتے تھے پہلے تو تم اس کو مانتے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے, پھر جب مان لیا تو پھر کہا کہ بھائی جب وہ فوت ہو گئے تو کہا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. خدا تو اللہ نے فرمایا بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, یہ تمہاری پرانی روش ہے کہ تم رسولوں کے بارے میں شک کرتے رہے ہو. اس کے مخاطب بھی یہود ہیں, اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ حجت قائم کرنا ہے یہودیوں کے خلاف کہ تمہارا شک کرنا نبیوں کے بارے میں یہ پرانا طریقہ ہے. تو یہ نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں مان رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ تم نے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کام کیا ہے. یہ مقصد ہے. دوسری بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ جی اچھا میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ اپنا دعویٰ پیش کریں, اپنا دعویٰ پیش کریں. اور بھیا آپ کو ہم کیوں کہہ رہے تھے دعویٰ پیش کرو؟ تاکہ یہ جو ابھی آپ نے ڈرامے بازی شروع کی ہے بھئی وہ شریعت والا نبی, وہ غیر شریعت والا نبی, اور یہ پہلے بتا دیتے نا کہ میں غیر شریعت والا نبی ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں, اور میں شریعت والا نبی نہیں ثابت کرنے کے لیے. آپ سے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ آپ سے پوچھا تھا اپنا دعویٰ بیان کرو, آپ نے کہا جی نبوت. اور جب نبوت کی بات ہوتی ہے, نبی کی بات ہوتی ہے, تو عزیز دوستو المطلق یجری علی اطلاق ہی قاعدہ ہے, مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے اس لفظ اس نے مطلق پہلی دفعہ سنا ہوگا بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ جب لفظ مطلق بولا جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. اب نبی جو ہے وہ تشریح غیر تشریح, یعنی جناب ہارون کی اگر مثال لے لیں تو اب اگر نبی یا نبوت لفظ عام طور پہ بولا جائے گا بغیر کسی قید کے تو اس سے فرد کامل مراد ہوگا, اور فرد کامل وہ نبی ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو. وہ اس بندے کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اگر اس نے غیر تشریح کو ثابت کرنا تھا تو شروع میں بتا دیتا بھی میرے دلائل جو ہے وہ غیر تشریح سے متعلق ہے. اب جب پھنس گیا تو کہتا ہے جی میرا مطلب تو غیر تشریح ہے. دوسری بات سن لیں. مفتی صاحب آپ کے 3 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا جی دوبارہ یہ جو یار ٹائم بڑھا دیں بھائی, 5 منٹ کریں بھائی, ماڈریٹر صاحب 5 منٹ کریں, 3 منٹ میں بات نہیں مکمل ہوتی. 1 منٹ آپ کے کہنے پہ بڑھا دیا تھا, بس کافی ہے 3 منٹ. اچھا
اور اب میرے خدا 3 کے منٹ بندے نہیں بات مکمل ہوتی 3 یار منٹ میں. آپ آپ میرے کیا 3 منٹ آپ کے لگائیں لیے بھی ہوگا نا, صرف میرے لیے تو نہیں نہیں ہوگا, نہیں میرے لیے آپ تو نہیں میرے ہوگا. 3 منٹ لگائیں, آپ میرے 3 منٹ لگائیں. عجیب آدمی ہے, لگا وہ اس کے 3 منٹ ماڈریٹر صاحب ہاں لگا جی دو. مفتی مہربانی. صاحب آپ نے شرعی اور آپ غیر نے شرعی کہا شرعی آپ اور غیر تشریحی یار ہاں بالکل بند ہے, ان کو کہے دلیلیں وہ دے مفتی جو صاحب اب یہ بندہ آپ کا کیوں بول رہا ہے بیچ میں؟ اور بھائی نہ بولے بھائی, عثمان صاحب نہ بولے بھائی, ہاں جی, آپ نے بولے کہا بھائی. سورہ یوسف آیت نمبر 34 جو ہے, نہیں سورہ مومن آیت نمبر 34, یہ یہود کو مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بھی کہا ہے, اور یہ کہہ کے کہ یہ اس لیے بیان کیے گئے تاکہ تم عبرت حاصل کرو, یہ اپنی قوم کو بھی کہا ہے کہ دیکھو یہود یہ کیا کرتے تھے, تم نے یہ نہیں کرنا. وہ کتاب کے قصے کو چھپاتے تھے, قصے کو دکھاتے, تم نے یہ نہیں کرنا. وہ آیات کو بیچتے تھے, تم نے یہ نہیں کرنا. وہ بچھڑے کو معبود بناتے, تم نے یہ نہیں کرنا. یہ تو نبی کی صلی ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ بھئی تم نے ایسا نہیں کرنا. وہ گمراہ ہوتے تھے, اگر تم بھی کرو تم بھی اور یہ گمراہ ہو کہاں ہے جاؤ. بھائی, یہ کوئی آیت ہے یا حدیث ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے منٹ اپنے لوگوں کو کہا کہ ایک تم منٹ نے اس ایک طرح منٹ نہیں ایک کرنا؟ منٹ میرے 3 منٹ پورے یہ ہونے کوئی دیں. آیت ہے کہ حدیث ہے؟ دیکھیں آپ نے 3 منٹ, میں جب سورہ یوسف آیت نمبر 111 کا حوالہ دے چکا ہوں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ تم عبرت حاصل کرو. تو یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب اس طرح کان میں نہیں کیا کہ میرے پاس وہی نہیں اتری, یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے, اور انہوں نے بتایا اپنے لوگوں کو کہ عبرت حاصل کرو. ٹھیک ہے, تو میں نے پہلے حوالہ دے چکا ہوں بار بار. دوسری بات یہ ہے کہ جو شرعی نبی کی امت میں نبی آتا ہے اس کا دائرہ وہی ہوتا ہے جو تشریعی نبی کا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اس کا کام ہی آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو قرآن مجھے یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے اس سے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ, ان کی شریعت ہی آگے لے کے چلنی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو تشریعی نبی ہوتا ہے, میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا, پہلی ٹرم میں دے دیا تھا کہ جب کوئی نبی آئے گا وہ اپنے دلائل خدا اس سے لے کے آئے گا, اللہ تعالیٰ اسے دلائل سکھا کے بھیجے گا, وہ ہمیں اپنے دلائل بتائے گا, ہم ان دلائل کو قرآن کے سامنے رکھیں گے, درست ہوا تو مان لیں گے, نہ درست لگے تو انکار کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ 44 سے 48 میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے, ظالم ہے, فاسق ہے. تو یہ جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا, شاید آپ سمجھ نہیں پائے کہ جو بھی آئے گا نبی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے وجود کے دلائل لے کے آئے گا ساتھ, اور وہ بتائے گا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپنے میرے وجود کے دلائل سمجھائے ہیں. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دلائل اپنی نبوت کے اللہ تعالیٰ کس سے لے کے آئے تھے, خود تو نبی کوئی نہیں بناتا, جھوٹا نبی بناتا ہے. تو جو بھی بتایا گا میں نبی ہوں, ہم قرآن کے سامنے وہ دلائل رکھ لیں گے, قرآن ان کی تصدیق کر لے گا, مان لیں گے, نہیں کرے گا انکار کر دیں گے. تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا, بھائی وہ آپ نے کہاں سے لیا, قرآن تو اس کا انکار کر رہا ہے. جی مفتی صاحب. گزارش ہے ٹائم لگا ماڈریٹر صاحب, یہ کہہ رہے ہیں ان کی باتیں سنیں بھائی. کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ قرآن میں تو چلو یہودیوں کے بارے میں بات ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم بھی عبرت پکڑو, اور تم نے جو ہے وہ کسی نبی کا انکار نہیں کرا. اور یہ کدھر ہے, رسول خدا کے اوپر بہتان لگا رہے ہو؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی. اگر کوئی حدیث ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ بھئی یہ ہے تو یہودیوں کے لیے, لیکن اے مومنوں مسلمانوں تم نے بھی اسے عبرت پکڑنی, اور کوئی یہ ہے, یہ کیوں عقل سے پیدل بھائی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کدھر ہے یہ آیت کدھر ہے, حدیث کدھر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی تم بھی عبرت, اور وہ مان رہے ہیں نبی علیہ السلام کو, جو ضروری ہے اس کو مان رہے ہیں بھائی, ضروری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کو مان رہے ہیں, کو کس چیز میں وہ عبرت پکڑے؟ مسلمان تو مان رہے ہیں, مسلمان کو انکار کرتے ہیں. اور یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اپنی باری میں, آپ اس بات کو اپنی باری میں ثابت کریں گے بھائی, آیت پیش کریں گے یا کوئی حدیث پیش کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مومنوں مسلمانوں تم بھی عبرت پکڑو, یا اللہ نے فرمایا ہو بھی تم بھی عبرت پکڑو, تم بھی رسولوں کا انکار نہ کرنا, کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ رسول خدا کے بعد ہے بھائی, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے کسی نبی کا پیدا ہونا یا آنا, یہ موضوع ہے ہمارا. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ عبرت پکڑو بھائی, عبرت پکڑو. عبرت آپ نے پتہ نہیں 100 دفعہ یہ لفظ بول دیا بھائی, عبرت پکڑو. تو کدھر ہے بھائی وہ عبرت پکڑو والا لفظ, ہمیں بتا دو کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم بھی اس سے کوئی عبرت پکڑو.
ٹھیک ہے، یہ آپ نے دکھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا عزیز دوستو کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی دلیل پیش کرے قرآن پاک سے۔ قرآن پاک سے میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، بھائی سنیں۔ یہ ہے جناب سورہ بقرہ آیت نمبر 875، جی ہاں 875، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ اور بالرسول ہے یہاں پہ، یعنی موسیٰ کے بعد بہت سے رسول آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب موسیٰ کے بعد کافی سارے رسول آئے ہیں بھائی۔ رسول، یہ رسول کی جمع ہے۔ تو جہاں بات جناب موسیٰ کی نبوت کے بعد کیا ہے تو وہاں پہ رسول موجود ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو آیت پیش کی ہے وہ جناب یوسف کے بعد کیا ہے بھائی۔ تو یوسف کے بعد بھی رسول ہیں، تو موسیٰ کے بعد بھی رسول ہیں، لیکن رسول کہاں پہ نہیں ہے بھائی؟ وہ کہاں پہ رسول نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک ہی رسول ہے اور اس کے بعد اور کوئی رسول نہیں ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ آپ کا مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گیا آپ کا۔ او یار یہ کیا ڈرامے! اور بھائی 2 منٹ اور کرو بھائی، 2 منٹ اور آپ لگا دو، نہیں 10 منٹ عجیب۔ اور آپ کے پاس اگر دلائل ہیں تو آپ بیان کرو نا، ہاں جی، خدا 2 کے بندے۔ منٹ تھی آپ کے کہنے پر نہیں ہونی تو یہ ٹائم ایسے ہی ویسٹ کرے گا، آپ ٹائم بڑھا لیں اس کا۔ مفتی صاحب اور بھائی بڑھائیں بھائی، 2 منٹ بڑھائیں بھائی۔ نہیں پہلے 1 منٹ بڑھا لیں، پھر 2 منٹ کر لیں۔ پہلے 1 منٹ بڑھا لیں، کیونکہ 4 منٹ کوئی دلیل سنے بغیر نہیں ہم رہ سکتے۔ آپ تو 4 منٹ بولے نا مفتی صاحب، ہمارے اور بھائی دلیل تو پوری ہونے دے نا، آپ بعد میں زیادہ بول لیں بھائی، آپ کا جتنا دل ہے وہ اتنا بول لیں۔ نہیں مفتی صاحب میرا ٹائم دے دیں، چلے اگلی دفعہ آپ زیادہ لے لیں، اس دفعہ مجھے میرا ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اگلی دفعہ آپ زیادہ لے لیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ 3 منٹ لگائے جناب۔ بولیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بولیں ہاں جی لگائیں بھی ان کے۔ دیکھیے مفتی صاحب، مجھے آپ نے بعد میں 5 منٹ دینے ہیں۔ ہاں جی میرے 3 منٹ اور مفتی صاحب کو زیادہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، آپ نے کہا جی یا تو کوئی آیت پیش کریں یا حدیث۔ جب میں نے کہا کہ قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ہے کہ یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ مفتی صاحب میں بار بار یہ آیت کوٹ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سب سے بہترین حدیث قرار دیا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے لاسٹ ٹائم میں یہ دلیل دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا ہے، نہ کہ براہ راست۔ تو مجھے، نہ آپ کو، نہ مجھے وہی ہوئی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آیات سنائی ہوئی ہیں زندہ لوگوں کو، یہ صرف یہودیوں کو نہیں سنائی تھی، یہ اپنے لوگوں کو بھی سنائی تھی، اور کہا ہے کہ عبرت حاصل کرو۔ قرآن میں موجود ہے عبرت حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ اب میں نے عبرت حاصل کر لی کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہود غلطیاں کریں تو وہ خراب ہے، اگر میں ہی وہی غلطی کروں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت پیش نہیں کی کہ نبی کی انسان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اب جو آپ جس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی دلیل مکمل نہیں ہوئی، تو میں اب آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی ٹرم میں اپنی دلیل مکمل کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیت جو ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، سورہ یوسف آیت نمبر 111، کہ یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اب اس میں نہ یہود کا ذکر ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ تم نے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی اور اس واقعے سے نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پہ تمام واقعوں کا ہی ذکر ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے، تو میں تمام واقعات جو بیان ہوئے ان سے عبرت حاصل کروں گا، نہ کہ میں مفتی صاحب سے آگے پوچھوں گا مفتی صاحب بتائیں کس واقعے سے میں نے عبرت حاصل کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے سب سے کرنی ہے تو میں سب سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں خدا تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، کسی مفتی کے حکم کا پابند نہیں۔ تو برائے مہربانی اب اس دفعہ آپ یہ بتائیں گے یہ آیت جو ہے یہ عبرت حاصل کرنے والی، اس میں اگر اس آیت کو نفی کر دیا گیا ہے سورہ مومنہ آیت نمبر 34 کا، وہ بتائیں گے۔ اگر اس میں وہ شامل ہے تو ظاہر پھر آپ کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جی مفتی صاحب اپنی بات دلیل جو ہے آپ ادھوری تھی اس کو مکمل کر لیں، اور جب میں نے یہ عبرت حاصل کرنے والا بتایا آیت نمبر 111 سورہ یوسف، اس پر روشنی ڈالیں، شکریہ۔ اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا بھائی، آپ کی عبرت کے اوپر میں نے سوال کیا تھا بھائی، عبرت کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی بعد میں اگر آ جائے، یہ مرزے کے اوپر سلسلہ ختم تو نہیں نا پھر ہو گیا، سمجھ آئی؟ عبرت حاصل کرنے کا تو مطلب پھر یہ ہوا۔ مفتی صاحب، مرزا صاحب ہمارے درمیان طے تھی بات، بیچ میں ہاں بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مرزا صاحب کے اوپر یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا بھائی،
ٹھیک ہے، اگر بعد میں جس طرح آج بھی آپ کے بہت سارے مرزائی وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، بھائی مرزا صاحب نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے آپ کے جو ہیں لوگ ہیں قادیانی ہیں، آج لوگ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بھائی نئے نبی، نیو نبی سرچ کریں، وہ ایک لمبی لسٹ قادیانیوں کی ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ وہ اس کے لیے دروازہ کھول چکے ہیں، تو سب کو مانے نا بھائی، عبرت حاصل کریں۔ ادھر کیوں نہیں آپ عبرت حاصل کرتے؟ ادھر بھی عبرت حاصل کریں نا، ان سب کو مانے، اور یہ کہیں پھر آپ کہ قیامت تک کوئی بھی آئے گا، میں جب تک زندہ ہوں بھی جو بھی آئے گا وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، تو میں عبرت حاصل کر کے اس کو مان لوں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے بھائی، گزارش یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہ ہے کہ او بھائی یہ یہودیوں کو کہا گیا اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرو، کس سے؟ کہ تم نے پہلے یوسف کے بارے میں شک کیا تھا، پھر تم نے اس کو نبی مان لیا، حالانکہ وہ واضح نشانیاں لے کے آئے تھے لیکن تم شک میں پڑ گئے، تو کہا کہ یوسف کے بارے میں شک میں پڑھ کے پھر تم نے بعد میں اس کو نبی مانا۔ تو محمد رسول اللہ بھی واضح نشانیاں لے کے آئے ہیں، تو چلیں آپ کی ہم عبرت ہی لے لیتے ہیں کہ عبرت یہاں پہ اگر ہم بیان کریں تو بھائی ان کو ہے، یہودیوں کو، کہ تم نے پہلے یہ حرکت کی ہے دوبارہ نہیں کرو، اور جو حرکت پہلے دہرائی ہے اس کو دوبارہ نہیں دہراؤ، بھائی یہ بات ہے اس میں، یہ اب آپ کی عبرت نکل گئی، بھائی یہ عبرت ہے، اس سے یہ عبرت حاصل کرو۔ ایسے کوئی دلیل کا سر پیاری نہیں ہے، بولی جا رہے ہیں۔ گزارش ہے بھائی، میں آیات پیش کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا بھائی۔ اور اس کے اوپر میں نے آیت پیش کی تھی سب سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خالق و مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 875، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی موسیٰ کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری رہا عزیز دوستو۔ لیکن جب بات جناب عیسیٰ تک آئی تو عیسیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یاد رکھیں پیچھے ہے رسول، موسیٰ کے بعد رسول آئے، موسیٰ کے بعد رسول آئے، موسیٰ کے بعد رسول آئے، رسول جمع ہے رسول کی۔ اچھا جی، جناب عیسیٰ کی جب بات آئی تو کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ۔ گزارش ہے عزیز دوستو، اور پیچھے بات ہے رسولوں کی کہ رسول آئے، اور یہاں پہ موسیٰ عیسیٰ کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تو کہا کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اے بی رسول، ایک رسول کی بھائی، اور ایک رسول کی، رسول واحد ہے بھائی، جمع نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، سمجھ آئی ہے؟ تو اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جہاں زیادہ رسول آنے تھے وہاں رسول آیا بھی، ان کے بعد رسول آئے، اور جہاں ایک آنا تھا تو اس کے بارے میں کہا کہ بھائی ایک ہے، اور اس کا نام بھی بتا دیا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے بھائی، میرے بعد وہ آئیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے بھائی، ٹھیک ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، یہ مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد ہے، اور غلام احمد نام ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ اس نے جو اپنا نام غلام احمد رکھا ہے کس کے نام پہ رکھا ہے بھائی؟ وہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہے۔ محمد الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بات کو مانا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کا نام احمد ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ کا نام احمد ہے، اسی لیے وہ مرزا جو ہے وہ غلام احمد ہے، اس نے اپنا نام غلام احمد، اس کا نام اسی لیے صاحب اور بھائی میں کوئی مخاطب نہیں اس کو کر رہا کہ میں اس کو صاحب کہہ دوں، میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں، سن لیں کہ نام اس کا جو ہے وہ غلام احمد کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد مانا ہے۔ تو گزارش ہے بھائی،
5 منٹ پورے ہو گئے مفتی صاحب، اب جی 5 میں منٹ بات ختم کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اپنا مفتی صاحب جناب 5 عیسیٰ منٹ کے، پورے ہو گئے ہیں، اور دیکھیں بھائی 5 بات منٹ تو ختم کرنے دینا، اپنا ہو گئی. مدعا اپنی دو لفظوں میں بیان کریں. اگلی ٹرم میں بات مکمل کریں. آپ کے 5 منٹ دیکھیں، اب 5 منٹ اور بھی آپ کے ٹھیک لیے ہے بھائی، کافی نہیں ٹھیک ہے ہوگا. بھائی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. دلائل اتنے ہیں نا اللہ کے اچھا، فضل سے. جی قرآن میں سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کہے گا میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. جب آپ نے اچھا، یہ کہا کہ یہ کس سے وہ بیان آیت پڑھیں کیے بھائی، آیت پڑھیں، ہر ہاں جگہ جی، ترجمہ بیان کیجیے، آیت پڑھیں بھائی. یار میری ایک آیت دیکھیں، نہیں میں آتی آپ کو. آپ کی ٹرم میں نہیں بولتا نا، میرے 5 منٹ ہے، مجھے لینے دیں. ٹھیک ہے. وہ تو مجھے بتایا، میں ادھر آیت نکالنی ہے خدا کے ہاں جی، بندے. سورہ فرقان آیت نمبر 30. ہاں جی. اچھا اچھا، نکال لیتے. اب آپ نے یہ آیت نہیں آتی ویسے آپ کو. آپ نے یہ کہہ کے کہ جو پرانے قصے بیان کیے کہ ہیں ان سے یہود نے عبرت حاصل کرنی ہے، آپ نے قرآن کو ترک کر دیا، کیونکہ آدھے سے زیادہ قرآن کا حصہ ہے ہی یہود کی کرتوتوں کے بارے میں اور دوسری قوموں کی کرتوتوں کے بارے میں. پرانے انبیاء آئے، ان کی قوموں نے کیا ان کی سزائیں ان کو کیوں ملی. وہاں سے مقصد ان کا یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم نے یہ کچھ نہیں کرنا جو پرانی قوموں نے کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں، یعنی کہ آدھا حصہ قرآن کا یا آدھے سے زیادہ اس کا آپ کے ساتھ صرف سے تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن کا میرے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں قرآن کو ماننے والا ہوں، کیونکہ میں قرآن کے ہر حکم کو اپنے پر واجب قرار دے رہا ہوں اور لازمی قرار دے رہا ہوں کہ یہ میرے لیے ہے. اچھا، دوسری بات، اب آپ نے دلیل بنانے کی کوشش کی، دلیل آپ کی ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی کہ ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد در پہ انبیاء آئے. دلیل آپ یہ بنانا چاہ رہے تھے کہ ان کے بعد کسی کی پیشگوئی موجود نہیں ہے تو اس لیے نبی نہیں آئے گا، یہ آپ دلیل بنانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، جو میں سمجھاؤں. اب یہ بھی بات، یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے صریحاً قرآن کے خلاف بنایا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے پیشگوئیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے پیشگوئیوں کے بغیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا اس سے پہلے ان کی پیشگوئی کی گئی تھی؟ حضرت ہارون کو نبی بنایا تو کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشگوئی کی تھی کہ میں نے اسے نبی بنانا ہے؟ تو قرآن یہ اصول بیان نہیں کرتا جو آپ نے بیان کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی بھیجنے کے لیے ضروری نہیں کہ پیشگوئی کی جائے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ جب نبی بھیجتا ہے تو اس کو نشانیاں دیتا ہے، جو پہچاننے والے اس کو پہچان لیتے ہیں، جو نہیں پہچانتے وہ پیشگوئی ہو بھی تو نہیں پہچانتے. کیا نبی کی کو عیسائیوں اور یہودیوں نے مان لیا کیونکہ پیشگوئی موجود تھی؟ تو پیشگوئی موجود ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو پھر بھی اللہ نبی بھیج دیتا ہے. تو یہ آپ کی دلیل صریحاً خلاف قرآن ہے، یہ نہیں بیٹھتی، یہ آپ دلیل قائم نہیں کر پا رہے. تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں، میں اب 3 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے کوئی دلیل لے کے آئیں. شکریہ. قرآن سے کہتے ہیں دلیل ہے کیا؟ او بھائی ہم پہلے کیا گیتا پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں بنتی. او بھائی یہ دلیل کیوں نہیں بنتی؟ یہ دلیل کہتے ہیں، سنیں بھائی، پیش گوئی کی بات نہیں ہے، پیش گوئی کی بات نہیں ہے کہ پیش گوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے رسول ہے، آگے رسول ہے. بھائی ایک رسول کی بات ہے، پیچھے بات رسولوں کی ہے، جمع ہے. اس کے اب اوپر آپ نے بات نہیں کی کہ بھائی آگے ایک رسول، بات تو ایک رسول کی ہے نا، اور بات تو ایک رسول کی ہے. سمجھ آئیے؟ پیش گوئی یا بشارت کی بات ایک الگ ہے کہ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بلند تھی اس لیے آپ کی بشارت دی گئی. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ رسول ہے، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. سمجھ آئیے؟ تو دوسری بات یہ ہے عبرت والی بات کے اوپر، بار بار عبرت والی بات کے اوپر کہ مسلمانوں نے اس سے، اچھا قرآن کی انہوں نے آج پڑھی کہ جی رسول کہے گا میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا، اور اس سے انہوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے لوگ عبرت نہیں پکڑیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہا کہ چونکہ اس آیت سے عبرت نہیں پکڑی جا رہی تو لہذا اس سے یہ ثابت ہو. او بھائی مسلمانوں نے اس سے عبرت پکڑی نا، مسلمانوں نے اس سے عبرت پکڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا. مسلمانوں نے اس سے عبرت پکڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانا نا، کہ بھائی یہ نبیوں کا انکار یہودی کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. اور نبی کو ماننے کے لیے اس کا سچا ہونا ضروری ہے. بھائی
آپ جس کو نبی قرار دیتے ہیں وہ سچا ہے؟ اس کے دعوے اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ مرزا صاحب نے کتنے دعوے کیے ہیں جی، میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، آپ ان کے پہلے دعوے بیان کریں بھائی، ترتیب بار ان کے دعوے بیان کریں، مرزا صاحب کے تمام دعوے بیان کریں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بٹ صاحب میرا ٹائم آپ کو ہے بھائی، مرزا صاحب کے دعوے بیان کریں، پتا چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ بٹ صاحب کدھر ہیں بھائی؟ بٹ صاحب جی مفتی صاحب آپ نے 4 منٹ لے لی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ٹائم دے دیا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بحث نہیں ہے کہ مرزا صاحب نبی ہے کہ نہیں ہے، مرزا صاحب نہ بھی پیدا ہوئے ہوتے تو آپ نے اللہ سے ضروری جا کے بتانا ہے کہ ہم نے اپنا عقیدہ قرآن سے بنایا ہے۔ تو آپ کے عقیدے کا تعلق مرزا صاحب کے پیدا ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، یا نبی ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ نے قرآن سے دلیل بنانی ہے، آپ نے قرآن اور تشریح آپ غیر تشریح کو ثابت کرنے آئے ہیں نا، میری بات سنیں، آپ مطلق نبوت کو ثابت نہیں کرنے کے لیے آئے۔ یہ ٹائم میرا آپ نے مطلق نہیں، میں نے ٹائم آپ کو اپنا ٹائم میں نے آپ کو سن لیں، میں نے آپ کو اپنا ٹائم اس لیے دیا تاکہ آپ سوال کا جواب دیں بھائی۔ اتنی افسوس کی بات ہے آپ نے کہ سوال کا جواب نہیں دیا تو مجھے بولنے دیں۔ اب میں نے آپ کو اپنا ٹائم اس لیے دیا کہ آپ چلے پھر مجھے بات مکمل کرنے دیں، مجھے 5 منٹ مکمل کرنے دیں بھائی، 5 منٹ مجھے مکمل۔ اور میں نے اس شخص سے میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ بھائی بتاؤ کہ نبی کے لیے اس کا سچا ہونا ضروری ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبرت اگر بالفرض یہ اس عبرت کو اٹھا کے لے آئے یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حالانکہ یہاں یہ آ ہی نہیں سکتی، وہ آیت یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتی، بالفرض ہم اس کو لے آئے، تو یہ سچے نبی کے لیے ہے کہ آپ نے عبرت یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جھوٹا اٹھ کے خود کو نبی کہے گا تو آپ اس کو نبی مان لیں گے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ سچے کے لیے ہے۔ جو نبی سچا ہوگا اس کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ سچا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتے تھے، آپ انکار نہیں کرتے تھے آپ کے صادق و امین ہونے کا، اور معصوم ہونا ضروری ہے نبی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ عصمت ضروری ہے۔ اگر نبی سچا ہوگا تو پھر وہاں پہ عبرت ہوگی وہ نبی جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کے متعدد دعوے ہیں، اس کے دعوے میں نے آپ سے پوچھا اس کے دعوے بیان کریں، کہتا ہے جی وہ موضوع نہیں ہے، اور خود ادھر سے کہہ رہے ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر تشریح نبی کا، غیر تشریح پھر کیوں بات کر کے آئے ہو؟ مطلق نبوت کے بارے میں بات کرو، مطلق نبوت کے اوپر آؤ نا بھائی۔ غیر تشریح آپ کے یہ دل میں چور ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں، جب آپ پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں مرزے کے اوپر بات ہی نہیں ہے جی، اس کے اوپر بات نہیں کرو، اس کے اوپر بات نہیں ہے، اور جب دلائل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارا تو غیر تشریح ہم نے ثابت کرنا ہے بھائی، ہم نے تشریح کا ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اور کس کے بارے میں تمہارا غیر تشریح کا دعویٰ ہے بھائی؟ اگر اجراء نبوت موضوع ہے بھائی، اجراء نبوت موضوع ہے تو پھر مطلق نبوت کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ گزارش ہے، چونکہ اس کے دعوے متعدد ہیں، مسیل مہدی ہونے کا اس کا دعویٰ ہے بھائی، مسیل مسیح ہونے کا اس کا دعویٰ ہے، ذلی بروزی نبی ہونے کا اس کا دعویٰ ہے، مستقل نبی ہونے کا اس کا، متعدد اس کے دعوے ہیں، متعدد دعوے ہیں۔ پہلے بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے، اور اللہ نبی کسی کو اس طرح بناتا ہے کہ پہلے اس کو مہدی بنا دے، 2-4 دن گزرے اس کو مسیح بنا دے، 2-4 دن گزرے اس کو ذلی بروزی بنا دے۔ یہ ڈرامے بازی ہے، یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ تو عزیز دوستو، میں عبرت کی بات کر رہا ہوں، یا بار بار عبرت کی بات لے کے، اور عبرت ہوگی سچے نبی کے بارے میں جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، جس کا سفر ہی سارا جھوٹ کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو عبرت دلا رہے ہیں، اس کے بارے میں عبرت نہیں ہے بھائی۔ اس کا جواب دیں کہ آیا کہ مرزا کے ایک ہی دعویٰ تھا یا متعدد دعوے تھے؟ اس کا جواب دیں باپ، بولیں جی بٹ صاحب۔ جی میرے 5 منٹ لگا دیں محترم۔ ہاں جی اب یہ آخری ٹرم ہوگی ان کی۔ جی یار یہ کیوں بول رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے جی، وائنڈ اپ کریں بھائی، اس کو اپنا ختم کریں۔ جو انہوں نے دلائل پیش کیا تھا ہم نے اس کا جواب دے دیا بھائی، اگر کوئی نئی دلیل دیں گے اس میں تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ 5 منٹ ابھی ٹائم نہ لگا، ابھی ٹائم نہ لگا، ایسا کریں نا یہ آخری ٹرم لے لیں، اس کے بعد یہ اجازت ہے کہ سب سوال بھی کریں۔ بیچ میں بول رہے ہیں، ابھی ٹائم روک دیے نا، ان کا ٹائم روک دیں۔ بات وہ صحیح کر رہے ہیں نا، آپ اتنی طویل بات کر رہے ہو، ایک ابھی آپ نے آیت پیش کی ہے، ہم نے اس کا ہر طرح سے جواب دے دیا۔ مفتی صاحب آپ نے 9 منٹ آپ نے بات کی۔ نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ ٹائم ان کا روک دیں، اور یہ ہے کہ مناظرہ کے بعد ہمیں بھی سوال کرنے کی اجازت دیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل، ہاں جی 5 منٹ لگائے میرے، ٹھیک ہے، یا آخری ہے بھائی، اس میں بات کرنے جو کرنی ہے۔
ہاں جی، اب مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ٹرن لیا ہے، یعنی کہ موضوع کو بدل دیا ہے۔ موضوع یہ تھا کہ انہوں نے یہ بتانا تھا کہ قرآن میں یہ اعلان موجود ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ لے کے گئے ہیں مرزا صاحب کی طرف، یہ اس لیے لے کے گئے ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں ہو کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گا تو اپنے خطب الموت کی دلیل جو ہے وہ مرزا صاحب کو پیش کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے قرآن سے پیش کرو، جو قرآن کے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، اور نازل کردہ کلام جو ہے ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اب قرآن سے ان سے دلیل نہیں بن پا رہی ہے، مجبوری تھی ان کی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ جب میں نے کہا، میں نے سورہ فرقان آیت نمبر 30 پیش کی، اور میں نے ساتھ یہ انہوں نے بھی اس کو بھی یعنی کہ ٹرن کیا اس بات کو۔ میں نے کہا تھا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پرانی قوموں کے قصوں کا تعلق مجھ سے نہیں ہے تو آپ قرآن کے بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ قرآن میں بہت زیادہ باتیں جو پرانی قوموں کی بیان ہوئی ہیں، آدھے سے زیادہ قرآن شاید پرانی قوموں کی جو کرتوتیں ان کو بیان کر رہا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک ہی مقصد ہے جو قرآن نے بیان کیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی عزت کو مان لیا، بھائی انہوں نے بھی تو حضرت یوسف کو مان لیا تھا نا، انہوں نے مان کے ہی کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ تو اگر آپ بھی مان کے وہی کہہ رہے ہو تو آپ میں ان میں فرق کیا ہو گیا؟ یعنی کہ وہ مان کے کہہ رہے ہیں ایک نبی کو کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی گمراہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی کہنا ہے میں نے، اور میں نے عبرت حاصل کر لی۔ بھئی یہ کیسی عبرت ہے؟ یہ کیسی عبرت ہے کہ وہ بھی ایک نبی کو مان کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نہیں بھیجے گا، آپ ایک نبی کو مان کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نہیں بھیجے گا؟ یہ عبرت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے عقیدے کا ذرا بھی اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ اگر تشریع نبی کی امت میں نبی آ جائے تو تشریع نبی کا مقام انبیاء پہ قائم رہتا ہے۔ ہاں امت کو فائدہ ہوتا ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ حضرت زکریا کو جنہوں نے مانا ان کو فائدہ ہوا، حضرت یحییٰ کو جنہوں نے مانا ان کو فائدہ ہوا، جنہوں نے انکار کیا ان کو نقصان ہوا۔ ان کے آنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ان کا مقام کم ہوا نہ ان کا زمانہ ٹوٹا۔ تو نبی آنے سے نبی کی انسان کا مقام اب پہ قائم رہتا ہے۔ ہاں امت کو فائدہ ملتا ہے جو مانتے ہیں۔ اس عقیدے کا تعلق دور دور سے نہ عقل کے ساتھ ہے، نہ اس میں کوئی حکمت ہے جو آپ کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی نسل انسانی کو قیامت تک ایک بھی فائدہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہو، جبکہ قرآن نقصان بیان کرتا ہے۔ اب عقل کو لے لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین جاندار زمین پر وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا۔ یہود بگڑے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پہ در پہ نبی بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بگڑ جائے تو ان کے لیے مولوی، یعنی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو چھوڑ کے نبی بھیجے کیونکہ علماء اس لائق نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نبی کی بجائے مولوی، ان کے لیے آسمان سے خوراک اتر رہی روحانی، ہمارے لیے مولوی۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک جانور بھی جب اس کے اولاد کو خوراک کی ضرورت ہو تو اس کو خوراک دینے سے گریز نہیں کرتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کو ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے نبی نہیں بھیجنا۔ یہ کوئی بھی نہیں کرتا کہ بیماری ہے، اب ملیریا بیماری ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ملیریا تو موجود ہے لیکن ہم نے دوائی نہیں دینی۔ یار یہ تو عام انسان بھی نہیں اس طرح کرتا، حکومت بھی نہیں کرتی پاکستان کی۔ بیماری موجود، انسان کی جہالت موجود، نبی غیب، یہ ہے آپ کا عقیدہ۔ قرآن کریم کیا یہ اسے ایسے عقیدے دیتا ہے؟ ایک طرف قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ انسان جو عقل استعمال نہیں کرتا بدترین جاندار ہے زمین پر، دوسری طرف آپ نے عقیدے بنانا جن کا عقل کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس میں کوئی حکمت بھی کوئی نہیں، جبکہ حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر نبی آ جائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پیغام کو آگے لے کے چلیں گے، جیسے زکریا علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پیغام کو آگے لے کے چلے۔ تو جو مانیں گے ان کو انعام ملیں گے، کیونکہ نبی بطور مبشر آتا ہے قرآن کی۔ تو میری تو ہر بات قرآن سے ثابت، آپ کی کوئی بھی بات قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر اپنے مرزا صاحب پر بات کرنی ہے تو بھائی مجھ سے اگلا کل والا دن، پرسوں چوتھ، جب بھی آپ مناسب سمجھیں، میں مرزا صاحب کی صداقت کے دلائل قرآن سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ گزارش ہے جی، اب انہوں نے یہ فرمایا، حالانکہ ہم نے آیات پیش کی ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ ابھی تک کوئی ختم نبوت کے اوپر آیت نہیں آئی۔ اچھا، ختم نبوت کے اوپر سب سے واضح آیات وہ خاتم النبیین والی، شاید ہمارے دوست بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ مفتی صاحب اب تک وہ خاتم النبیین والی آیت کیوں نہیں پیش کی گئی۔ وہ سب کو پتہ ہے، یہ ایسا مناظرہ ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم نے معروف آیت کے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت کیا ہے۔
معروف آیت جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، یہ لوگوں کیونکہ یہ مرزا یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ایک ہی آیت ہے مسلمانوں کے پاس جس کو وہ پیش کرتے ہیں اور کوئی آیت ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے ان کے دھوکے کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور اللہ کے فضل سے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے دلائل قاطعہ سے اور واضح دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو باقی رہی بات یہ کہ اگر مزید دلائل کی ضرورت ہے، لو جی میں 2 دلیلیں اور پیش کروں گا اور قرآن پاک سے پیش کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور مفتی نبی صاحب نہیں آیا. آپ نے میری ٹرمیں ختم کر کے اب نئی دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں تو پھر مجھے ٹرمیں لینے دے بعد میں، یہ تو نہیں ہو ٹھیک سکتا. ہے، آپ بعد میں لے لیں، آپ بعد میں لے لیں، لیکن آپ بھی کوئی نئی بات نہیں پیش کریں گے. سنیں میرے دونوں دلیلوں کا جواب دیں گے اس شرط ہاں جی 5 کہ منٹ آپ لگائیں میری مفتی دونوں. صاحب کے، پھر میں 5 منٹ لوں گا. 5 منٹ لگائیں، شکریہ. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب ابھی اور یہ 7 آخری ہے منٹ جی. یہ کیے ہیں تو 7 منٹ دوبارہ اس کو دیں گے آپ؟ اور ابھی آپ نے بھائی بات کر لی نا، تو یہ 5 منٹ تو میرے ہیں، اس کے بعد آپ کس حساب سے لیں گے اپنا؟ اور یہ آخری تھی اور اب آپ کی آخری ہوگی. والی آیت پیش کی ہے اب، اور میں اس کا جواب دوں گا. چلے جی ہم اس کو دفاع کا موقع دیں گے بھائی عثمان صاحب، ہم اس کو دفاع کا موقع دیں گے بھائی، ہم دیں گے تاکہ یہ نہ کہے کہ بھائی انہوں نے اپنی دلائل پیش کر دی اور ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا. گزارش ہے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اس دوران. کہتے ہیں امت کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور امت کو ہدایت کی الیوم اکملت لکم دینکم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کس آپ ہدایت کی بات کر رہے ہو جب یہ مانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں اور آپ کا دین قیامت تک رہنا ہے؟ سمجھ آئیے؟ تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو ضرورت ہے جو ایک طرف آپ قرآن کی ان آیتوں کو مانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام امت کے لیے ہیں، قیامت تک ہے، تو کیا آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کو آ کے مرزا صاحب نے پورا کیا؟ بتائیں بھائی کیا کمی رہ گئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں، جبکہ دین کی تکمیل کو اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے. اور دین کا کامل ہونے کا مطلب یہ ہے ہدایت مکمل ہو چکی ہے. اب ہدایت موجود ہے کلام پاک میں. اللہ کی کتاب کے بعد کسی چیز کی ہدایت ہے؟ کوئی چیز ہے اللہ کی کتاب کے بعد لوگ کس سے ہدایت لیں گے؟ قرآنی خزائن سے جا کے لیں گے اور براہین احمدیہ سے جا کے ہدایت لیں گے؟ خدا کے بندے، قرآن موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے. اب اس کے بعد کس چیز کی ہدایت کی ضرورت ہے؟ آپ کون سی ہدایت کی بات؟ یا آپ یہ کہیں کہ یہ دین کامل نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں کہ رسول خدا سب لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، پھر تو آپ یہ بات کریں. آپ کی باتیں ساری بے سر و پیر ہیں بھائی. اچھا جی میں 2 آیتیں پیش کروں گا. سورہ ہے جناب نساء سورت ہے، اور اس کے آیت نمبر ہے جی 24. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا جی بلکہ پہلے میں پیش کروں گا سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے بھائی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول، قد خالت من قابلہ الرسل، تحقیق آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اور یہاں پہ صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی بات ہے، بعد میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے. اگر بعد میں آپ کے بعد کسی رسول نے آنا ہوتا تو اللہ یوں فرماتا کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، ان کے بعد بھی آئیں گے بھائی. بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا فرمایا ہے کہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بعد کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ کی جب نبوت کی بات کی تو اللہ نے موسیٰ سے پہلے بھی بتایا کہ بھائی نبی گزرے ہیں، اور موسیٰ کے بعد بھی گزریں گے. عیسیٰ کی جب نبوت کی بات کی تو کہا کہ عیسیٰ بھی نبی ہیں، ان کے بعد بھی ایک رسول آئے گا. یہ میں نے واضح دلیل پیش کی ہے، وہ اس کو یہ لے گئے ادھر ادھر، بشارت ہے بشارت ہے بشارت ہے. اور بشارت ہے تو نبی اگر اور نبی ہوتے تو ان کی بھی بشارت دیتے نا بھائی، ان کی بشارت کیوں نہیں دی؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک آیت یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ رسول خدا سے پہلے گزرے ہیں، بعد میں کوئی نہیں آئے گا بھائی. دوسری اب ان دونوں کا آپ نے جواب دینا ہے. کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مولوی ہیں اور آپ نہیں تبلیغ کر رہے، آپ نبی ہیں، آپ امت کے مبلغ بنے، آپ کو وہ مرزا مسرور وہ نبی ہے، وہ کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ اگر بغیر نبی کے کسی کو تبلیغ کا حق ہی نہیں ہے تو آپ لوگ کیوں تبلیغ کرتے ہو بھائی؟ کیوں آپ لوگ تبلیغ کرتے ہو؟
آپ کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. آپ کی جگہ ایک اور نبی آئے اور نبی آ کے بیان کرے بھائی روزانہ ایک نیا نبی پیدا ہو آپ کے اس اصول کے مطابق. ہر محلے میں 2-4 نبی ہوں بھائی جو وہاں پہ تبلیغ کرے. مولویوں کا سسٹم ختم ہو جائے. ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر علاقے میں تو نبی پیدا ہو جائے. وہ خدا کا خوف کس طرح کے آپ دلائل پیش کر رہے ہو، کس طرح کے اصول قائم کر رہے ہو، کہاں سے لے رہے ہو اسے یہ سب کچھ؟ عقل ہے؟ اس کے بعد بھائی اچھا اب میں بات کرتا ہوں کہ اطاعت کس کی ہے. قرآن پاک ہے جی، سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے. خالق و مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. بھائی اولی الامر، اولی الامر، اولی الامر نبی نہیں ہے. اور اگر رسول خدا کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یوں کہتا کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اس نبی کی بھی اطاعت کرنا جو اس کے بعد آئے گا. رسول کے بعد صرف اولی الامر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا بھائی. اور جو تبلیغ ہے، جو احکام ہے، ان کا نفاذ ہے وہ اولی الامر کریں گے. اور یہ آپ نے اعتراض کیا قرآن پاک کے اوپر. یہ قرآن کے اوپر آپ کا اعتراض ہے کہ نبی کیوں نہیں تبلیغ کر رہے، مولوی کیوں کر رہے ہیں بھائی، حالانکہ آپ خود کر رہے ہو، آپ خود کر رہے ہو جی یہ مفتی کام صاحب آپ کے اور اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں. یہ دونوں دلیلوں کا جواب دے بھائی. جی آپ کے 5 منٹ پورے ہو گئے. جی میں نے لگائے 5 منٹ لگائیں بھائی. جی مفتی صاحب آپ نے پہلے کہا، پہلی دلیل بنائی کہ دین مکمل ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تشریع نبی کی امت میں جو نبی آتے ہیں ان کا تعلق دین کے مکمل یا نامکمل ہونے سے نہیں ہے. حضرت ہارون علیہ السلام اگر اس لیے آئے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین نامکمل تھا، انہوں نے کیا اضافہ کیا. حضرت زکریا علیہ السلام اگر اس لیے آئے کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین نامکمل تھا تو انہوں نے اس دین میں کیا اضافہ کیا. تو آپ نے جو بھی دلیل بنائی ہے خلاف قرآن بنائی ہے. قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. پھر آپ نے کہا جی وہ پہلوں کا ذکر ہے، جو پہلے آئے بعد کا ذکر نہیں. کبھی بھی جب سے انسان نے بولنا اور دلیل دینا سیکھا ہے، عدم وجود یا عدم ذکر جو ہے وہ عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے کہ ہم نے چند کا ذکر کر دیا ہے، چند کا ذکر نہیں کیا. اب آپ نے مجھے اپنی ٹرم میں یہ دلیل دینی ہے کہ قرآن نے کبھی بھی عدم ذکر کو عدم وجود کی دلیل بنائی ہو. یعنی کہ اگر یہاں پہ میرے بھائی کا ذکر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے. آپ نے یہ دلیل قرآن سے دینی کیونکہ آپ کی دلیل قرآن کے خلاف ہے. میں نے دلیل دے دی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کا ذکر نہیں بھی ہوا وہ بھی نبی تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ خاتم النبیین پہ میں جاؤں گا تو باقی تو آپ کی ویسے ادھر کی باتیں ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ کے عقیدے کا تعلق نہ تو عقل سے ہے، مثالیں بھی میں نے پیش کی تھی. اور بھائی نہ دو اس میں آیتیں کوئی جو میں نے حکمت پیش ہے، کی اس کا جواب دیں بھائی، 2 آیتوں کا جواب نہ دیں. اس میں کوئی حکمت ہے. قیامت تک اس عقیدے کا نسل انسانی کو ایک بھی فائدہ اور نہیں 2 ہے. آیتوں کا جواب دیں جو میں نے پیش کی ہیں بھائی. دیکھیں آپ کی ٹرم میں میں نہیں بولا، آپ میری ٹرم میں نہیں بولے. برائے تو کیوں جواب نہیں دے رہے آپ نے ہاں جی میں دے رہا ہوں نا، دے رہا مفتی صاحب. صبر میٹھا پھل ہے. آپ نے خاتم النبیین والی آیت کو بھی کوشش کی بنانے کی جب سے عربی زبان وجود وہ میں میں آئی نے ہے. ابھی تک وہ نہیں پڑھی بھائی، میں نے ابھی تک وہ مفتی نہیں صاحب آپ پڑھی. میری بات جو پڑھی ہے ان کے اوپر بات کریں بھائی. مفتی صاحب مجھے بات پڑھی ہے. مکمل کرنے تھے میرے. آپ 5 منٹ آپ کو اتنے مشکل پڑ رہے ہیں. جب سے عربی زبان وجود میں آئی ہے خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کر کبھی بھی آخری نمبر کے معنوں میں نہیں آیا. خاتم الشعراء میں نے پیش نہیں کی، خدا کے بدلے جب میں پیش کروں گا پھر بات کرنا اس کے اوپر. میں نے پیش کی ہے وہ. ایک منٹ آپ پر میرے 5 منٹ کیوں بھاری پڑ رہے ہیں مفتی صاحب؟ سوال کا اندر جواب چڑھنا بھائی. چلا بھائی بولو ٹھیک ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، لوگ فیصلہ کریں گے. جب سے عربی زبان وجود میں آئی ہے آج تک خاتم جمع کے ساتھ مضاف ہو کر آخری نمبر کے معنوں میں نہیں آیا، ہمیشہ بلند مقام کے معنوں میں آیا. خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، خاتم الطباء، خاتم الاولیاء، خاتم المفسرین، خاتم المحدثین. پوری عربی زبان میں ایک بھی مثال موجود نہیں ہے کہ آخری نمبر کے معنوں میں آیا ہو. تو اللہ تعالیٰ خود اس کی تائید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ دلوں پر مہریں لگاتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ مہریں لگانا بند کر دیا، چھوڑ دیا؟ جب وہاں پہ مہر لگ رہی ہے تو خاتم النبیین سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ اس مہر سے نبی بنائے جائیں گے. اب میں دوسری دلیل لیتا ہوں. آپ کا جو عقیدہ ہے خلاف قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے. جب لیکن سے پہلے نفی ہوگی تو لیکن کے بعد اسی نسبت سے مثبت بات آنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کو اردو ادب کے پرچے میں، انگلش میں، عربی میں صفر بنا صفر نمبر ملیں گے. یہ کہنا کہ میں نے آپ کو کافی نہیں دی لیکن چائے بھی نہیں دی، یہ آپ کی توہین ہے مفتی صاحب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین جو تھے ان کو غلط فہمی ہوئی، اس کو میں نے بیٹا نہیں دیا تو میں نے روحانی اولاد بھی نہیں دینی. جبکہ اصول قرآن کا یہ ہے کہ جہاں بھی لفظ لاکن آئے گا، لاکن سے پہلے والی بات اور بعد والی بات کا تعلق بنانا پڑے گا، ربط بنے گا تو وہ جملہ وہ آیت کو معنی دے گی. میں آپ کا دوست نہیں لیکن اللہ کا بندہ اور آخری شاعر ہوں. بھئی آخری شاعر ہونے کا تعلق آپ کا دوست ہونے سے کیا ہے؟ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی مرد کے باپ ہونے یا نہ ہونے سے کسی کے مقام کا تعین نہیں ہوتا. مقام کا تعین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اس کا جو رتبہ ہے ان رسولوں بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے. مطلب یہ ہے کہ اس مہر سے تمہارے نبی بنائے گئے ہیں، تمہارے رسول بنائے گئے ہیں، اس کی تعظیم تم پر واجب ہے اور آئندہ بھی بنائے جائیں گے. تو یہ ہو گیا لاکن سے پہلے نفی اور لاکن کے بعد مثبت بات آ گئی تو یہ آیت فصیح و بلیغ ہو گئی اور یہ بامقصد ہوگی. جو آپ اس سے معنی لیتے ہیں وہاں سے توہین نکلتی ہے نبی کی قسم کی کہ یہاں پہ بھی نفی اور وہاں پہ بھی نفی، یہاں پہ کچھ نہیں دیا اور لاکن کے بعد بھی کچھ نہیں دے رہے. تو مفتی صاحب آپ کے عقیدے کا قرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ابھی تک کوئی دلیل نہیں دے سکے آپ. شکریہ. بھائی دوستو اس بندے کی حالت چیک کرو، جو میں نے دلیل دی نہیں ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے. جو میں نے آیات پڑھی ہیں اصل میں نا، اچھا جی مناظرہ ہو چکا ہے ختم. لو جی، یا آپ کو موقع ہم نے دیا تھا کہ شاید آپ آیات کے اوپر بات کریں، دفاع کریں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی ماڈریٹر صاحب، آپ ابھی میری بات تھوڑی سی سن لیں بھائی، پھر اس کے بعد مناظرے کے اختتام کا اعلان کریں. لو جی نتیجہ آپ سب دوستوں کے سامنے ہے. میں نے آیات پیش کی. اچھا یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ نے خطیب دیکھے ہوں گے بڑے بڑے، اس کو رٹا مار خطیب جو رٹا لگا کے آئے ہوتے ہیں نا وہ سنا دیتے ہیں. تو یہ رٹا مار خطیب تو آپ نے سنے ہوں گے. یہ پہلا بندہ جو رٹا مار مناظر ہے. اس نے رٹا مارا مناظرے کا. اس کو یہ تھا کہ جب میں جاؤں گا تو میرے سامنے آیت خاتم النبیین آئے گی، یہ میں باتیں یاد کر لوں، ادھر جا کے سنا دوں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ مفتی صاحب سودا اور نکال کے بیٹھے ہیں بھائی. اچھا جی گزارش یہ ہے بھائی، شکریہ بھائی آپ کا. بٹ صاحب آپ تشریف لائے ہمارے پاس، آپ تشریف لائے. بڑے آپ ایسے مزاحیہ بندے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ایمان کی دولت سے نوازے. ہم آپ کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں. ادھر ہی رکھیں تاکہ دوسرے احباب سوالات کر لیں نا ان سے. اچھا دوسری بات یہ ہے جی، دوسری بات یہ ہے اپنا بٹ صاحب، آپ سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی مربی کو لے آئیں بھائی. ہم آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، آپ اپنے کسی مربی کو لے کے آئیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرے، آیات کے اوپر بات کرے، باقاعدہ طور پہ موضوع طے ہو اور اصول مناظرہ کے تحت ہم بات کریں گے. یہ ہم آپ کو دوبارہ اس کی دعوت دے رہے ہیں. امید ہے آپ اس کے اوپر سوچیں گے اور کسی نہ کسی کو لے کے آئیں گے. کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سوالات کرنے ہیں. ایک میری سب سے گزارش ہے بھائی، یہ ہمارے یہاں پہ مہمان ہے بٹ صاحب ہمارے مہمان ہیں. کسی بندے نے بد اخلاقی نہیں کرنی بھائی، کسی بندے نے بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے. ٹھیک ہے، آپ سوال جو کریں وہ سوال کر سکتے ہیں جی، ایک ایک کر کے سوال کریں. عثمان صاحب ایک منٹ پہلے میں بٹ صاحب سے اجازت لے لوں. بٹ صاحب اجازت ہے جی سوال کرنے کی ان کو؟ نہیں مفتی صاحب، اگر آپ نے ہمارے مربی ہوتے ہیں اپنے چینل پر، میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ روزدار آ جائیں اگر آپ نے کسی مربی سے بات کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کی صداقت پر دلائل آپ کو چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. باقی آپ آپس میں بات کو گفتگو کریں، مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے، نہیں ادھر ہی رہنا. کچھ سوالات ہیں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر میں لکھ دیں، ہم دن اور وقت طے کر لیں. نہیں سوال تو لے لینا ہمارے یار. نہیں میرے میں بھائی سوال نہیں ہے، میں لے سکتا. نہیں میرے میں سوال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب سے بھی کریں گے، آپ سے بھی کریں گے. ذرا عثمان صاحب کو نہیں لے سکتے بھائی، یار میری بڑی تفصیل سے بات ہوگی. نہیں ایک پہلا سوال آپ نے کہا کہ میں مرزا صاحب کو سچا کرنے نہیں. عثمان صاحب مہربانی فرمائیں جی، ایک منٹ. عثمان صاحب آپ، ہم نے بگانا نہیں ہے ہمارے دوست کو، گزارش ہے اپنا اس طرح کریں نا. بٹ صاحب اس طرح کریں، 5 منٹ مجھے دے دیں. میں بات کرنے کے لیے 5 منٹ مجھے دے دینا. ٹھیک ہے بتا دیں. میں مرزا صاحب کب بات کرنی ہے آپ نے بتائیں؟ کون سا گزارش ہے بھائی،
अपना सुन लें, आप अपने किसी मुरब्बी को लेके आएंगे, हम होस्ट टू होस्ट बात करेंगे, हम उनकी बराड पे नहीं जाएंगे भाई, ठीक है? वो अपनी बराड पे होंगे, हम अपनी बराड पे होंगे, होस्ट टू होस्ट बात होगी। हम एक दरमियान में मॉडरेटर रख लेंगे, ठीक है? या अगर आप चाहें तो हम 2 मॉडरेटर रख लेंगे, कोई मसला नहीं है भाई, ठीक है? और ठीक उनके है साथ हम मौजू तय, हाँ, कब लेके आएंगे ये बता दें। मुफ्ती साहब, मुझे अपना नंबर भेज दें प्राइवेट में, फिर हम कर लेंगे आपके साथ तय, ठीक है? और ये आप इनबॉक्स व्हाट्सएप में नंबर रब्ता भेज करें, दें। ठीक है? हाँ जी, जी व्हाट्सएप नंबर ठीक है, भेज दें मुझे, ठीक है? ओके, ठीक है जी, ठीक है मेहरबानी, भाई, ठीक शुक्रिया। है, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम।